جی السلام علیکم، آ رہی آواز؟ وعلیکم السلام. ہاں جی آ رہی ہے. آپ کیا ہیں، سنی وہابی کیا ہیں؟ صحیح العقیدہ اہل سنت اہل حدیث. اہل حدیث. ہمارا سلام الحمدللہ سلام بارک اللہ. ہم نے جو سلام کا جواب دیا واپس کیجیے ہمیں. پہلے عقیدہ درست کر لو، اس کے بعد جواب بھی دے دیتا ہوں آپ کے واپس. آپ کہیے کہ اب ہمارا جو ہے. آپ اچھا اہل یہ سنت ہیں؟ بتائیں یہ آپ اہل بتائیں سنت ہیں؟ آپ نے کہا اہل سنت والجماعت اہل حدیث سے، تو اہل حدیث سے اہل سنت کب سے ہو گئے؟ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے الحمدللہ. یہ آپ کو علم نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ اہل تقلید نے آپ حدیث کو ہیں؟ اندھا کر دیا ہے. سنیں، آپ اہل حدیث ہیں؟ الحمدللہ بارک اللہ. آپ اہل حدیث کو اہل سنت اچھا، نہیں مانتے؟ ایک کو حدیث یاد ہے آپ کو؟ آپ اہل حدیث کو اہل سنت مانتے یا نہیں مانتے؟ نہیں. یہ جو آج آپ عرف میں جو پہلے خود اس کو کا اہل جواب دے نا. حدیث سنے پہلے جواب بھی پہلے دے اس کا رہا جواب تو دے. ہوں. ہاں آرام سے جواب سنیں. دو. دیکھیں، جو آج کل خود کو اہل حدیث کہلانے والی ایک جماعت نکلی ہے جنہیں ہم غیر مقلد کہتے ہیں، انہیں اہل سنت ہرگز نہیں مانتے، بلکہ بعض تو کفر تک اچھا، پہنچ چکے ہیں. سب کو ہم انا کافر نہیں للہ. کہہ سکتے، اچھا لیکن ہمارے بعض بارے میں جو کیا، ہے ہمارے بارے میں بولیے نا. پوری دیکھیں جماعت نہیں، ہمارے بارے میں بولیے. ہم آپ کے سامنے آپ کے موجود بارے ہیں. میں آپ کے بارے میں ہم کو نالج ہی نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، تو کافر پھر ہیں یا سیدھا کافر نہیں ہے، تو کیسے بتا دوں؟ چلیے ابھی میں 2 منٹ میں فیصلہ کر دیتا ہوں، صرف 2 منٹ میں. جو آپ نے اتنا بڑا پہلے فتوا ٹھوکا نا یہاں بیٹھ کے، 1 منٹ اب میری بات سنیں. اتنا بیٹھ کے یہاں پہ جو بتاؤ. فتوا ٹھوکا ہے، اپنے فتوے سے رجوع کریے، توبہ کریے کہ آپ نے جو ہے اہل سنت کو، اہل حدیث کو اہل سنت نہیں مانا ہے. تو ذرا میں چیک کر لیتا ہوں ہاں کہ آپ اہل سنت ہے یا یہاں پر بیٹھ کے صرف اتنا پھیلا رہے ہیں. جس رب کی آپ عبادت بتاؤ. کرتے ہیں نا، اللہ کی ذات کہاں ہے، بتاؤ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اللہ کی ذات کہاں ہے، یہ عقیدہ ہے. جی، اللہ کی ذات جو ہے جگہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی جگہ ہے نہیں، سمجھے؟ کسی جگہ اللہ تعالیٰ چونکہ نہیں جگہ ہے. جو ہے معاذ اللہ، استغفر نہیں. اللہ. سنیں، اللہ ہی نہیں ہے. آپ سنیں. سبحان اللہ. اللہ ہے، استغفر اللہ، لیکن اللہ استغفر جب اللہ. اللہ اس ہاں اچھا یہ بتائیں آپ پہلے، ہاں ہاں. اللہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ جگہ یہ نہیں، بتائیں. اللہ کہاں ہے؟ ابھی اللہ آپ خالق ہے، باقی کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہے. سنیں، آپ نے ٹاپک اچھا چھیڑ دیا، بہت اچھا ٹاپک. ابھی آپ بہت خود ہی اچھا اس ہے، طرح صحیح. پھنسیں گے نا کہ آپ کو بھاگتے ہوئے آپ کی ہاں داڑھی یاد آ ابھی جائے پتا چلے گا. گی. آپ نے ہاں کہا، کاٹنا اچھا نہیں یہ مجھے پھر. بتائیں، ہم سنیں، ہم آپ یہ پہلے اپنا کہتے ہیں عقیدہ کہ بتا دو. پہلے اپنا سنیں، عقیدہ بتاؤ، میں وضاحت لیتا ہوں، بات تو ٹھیک ہے؟ بعد سنیں، میں ایکسپلینیشن بات تو دینا. سنیں، بات سنو. ہوں ہمارا ہوں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہوں واجب الوجود ہے. اللہ موجود تو ہے ہوں لیکن کسی جگہ ہوں میں نہیں ہے، جگہ سے پاک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھے آپ کہ کے اللہ آپ تبارک و تعالیٰ کسی آپ جگہ ہے، پھر وہ ہمارے ہوں نزدیک کافر ہے. ہاں آپ لوگوں کے 2 عقیدے ہیں، مقلدین کے 2 کون عقیدے. سا؟ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، آپ بعض یہ اس کس کو کا نہیں مان عقیدہ رہے ہے؟ ابھی. اور ایک عقیدہ یہ کس ہے کا کہ عقیدہ ہے؟ اللہ، سنیں. مقلدین کا عقیدہ ہے یہ. یہ کس مقلد کا عقیدہ ہے؟ دیوبندیوں کا ہو سکتا ہے، اہل ہاں سنت کا نہیں. ہاں. اچھا وہ بھی مقلد ہے، آپ ان کو نہیں مانتے شاید، لیکن وہ بھی تو مقلد ہی دیوبندی ہے. وہ بھی حنفی دیکھیں، مقلد ہے. ایک دیوبندی منٹ اب ہمارے مکمل بات نزدیک سنیں. اہل حدیث سے جو اب ہے وہ مکمل بدتر ہے. دیوبندی مکمل ہمارے نزدیک جو خود غیر مقلد ہے نا، غیر مقلد، ان سے بدتر ہمارے یہاں دیوبندی سمجھے جاتے ہیں. تو دیوبندیوں کی اچھا بات وہ بیچ آپ میں مت لوگوں کا لائیے. مسئلہ ہمارے مقلد، دیکھو مقلد کا کیا نہیں، مسئلہ ہے وہ مجھے نہیں لینا دینا اس سے. وہ چھوڑیں. پہلے ارے ابھی مقلد کا اور نہیں، ایک عقیدہ بات سن عقیدے لیجیے کی نا. ہونا چاہیے. یہاں اور ایک ضروری عقیدہ سن بات نہیں لیجیے. سر. ارے سنو یار، ایک عقیدہ یہاں میں نے ضروری بتایا نا، مسئلے دیکھو کی یا بات تو نہیں مجھے کریں. وہ بولنے تقلید دیجیے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم سے کلام نہیں ہے. ان کا عقیدہ جب کفریہ ہے. دیکھیں قادیانی بھی تقلید دیکھیں کرتے ہیں نا، وہ بھی امام اعظم ہی کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی کافر مانتے ہیں. تو مقلد ہو جانے سے وہ ایک نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے جو ارے یہ یار کہا کہ وہ اللہ آپ تعالیٰ جانے، کسی جگہ دیکھو سے سنو، کلام وہ کریں گے، تقلید ٹھیک ہے؟ وقلید آپ جانے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سیدھا ہم سے پوچھا کہ متعلق بھائی بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ لامکاں ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہاں. لامکاں. اب یہ ہاں بتائیے، یہ عقیدہ ہے آپ پھر کا. بعض سنیں ذرا. آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ اللہ ہرگز لامکاں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، بلکہ علماء اللہ فرماتے ہیں کہ لامکاں ہے. ارے اللہ سنو تعالیٰ یار، لامکاں ہے، یہ پوچھا میں. ہر جگہ کا لا ختم ہو گیا مکان مسئلہ. ہے. لا مکان ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک مطلب ہے. یہ جب جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ لامکاں ہے، یہ صحیح ہے؟ اللہ لا مکان ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہاں. کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہیں، جگہ سے ارے پاک ہے. وہ اس مفہوم کے ساتھ یہ اچھا بالکل وہ صحیح ہے. دیکھیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. آپ کی کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ لامکاں ہے. اگر ہاں کوئی بالکل پوچھے اللہ صحیح ہے. کہاں ہے تو ان سے بتانا اللہ لامکاں ہے. صحیح اللہ ہے. لا مکان ہے، یہ تو آپ کے صحیح نزدیک بھی بات. ماننا پڑے گا. لا مکان کے معنی آپ کو نہیں پتا نہیں، یہ ہے؟ عقیدہ لا صحیح ہے. مکان کے معنی ہوا ایک منٹ جگہ ایک نہیں. منٹ ایک منٹ ایک منٹ رک جائے. یہ عقیدہ آپ نے بتانا چلے مجھے بتائیں کہ ایک اہل سنت میں اس کا ایک آپ کو آپشن دیتا ہوں. میں کوئی فتویٰ آپ کے اوپر لگانے سے پہلے آپ کو پورا ہاں موقع دیتا ہوں کہ اپنے اس عقیدے کو یا تو ایک قرآن کی آیت پیش کر دیں، یا تو کوئی صحیح حدیث پیش کر دے، یا کوئی صحابی کی بات بتا دے، یا کوئی تابعی تبع تابعی، یا کسی ایک امام کا، کسی ایک معتبر اہل سنت کا نام بتا دے جس نے کہا ہے کہ اللہ لامکاں ہے. چلے بتائیں. اللہ لا مکان ہے، یہ ہو ہوں. بہو لفظ آپ دکھانے کے لیے بول رہے ہیں یا اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟
नहीं, ये हू बहू जो यानी आपने आप अकीदा जो बताया, है किसके हूबहू किसके नबी कहने मानना पे आपने पड़ेगा ये कि अकीदा अल्लाह बताया? गैर मुतहहिर है, या ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह ये जगह से पाक है? ये ये आपने जो अकीदा बनाया, किसके कहने पे आपने अकीदा बनाया? अल्लाह ने कहा है या अल्लाह के रसूल ने देखिए कहा है, ये या आप बात, फिर जो है अल्लाह को देखिए जो है अपनी एक मंतिक और मिनट, अकल लगाएंगे? अरे सुनो पहले, अव्वलन हम्म, तो ये बात बिल्कुल बदीही है कि जो खुदा होगा वो जगह हम्म, से पाक होगा, ये बिल्कुल बदीही है, और बदीही का इनकार या तो एक मिनट। जाहिल भी नहीं करेगा, जो बिल्कुल नहीं, ये पहले मुआनिद आप होगा, मुझे बताओ, अगर अहले सुन्नत मुद्दिस में होगा ये अकीदा वो इस किसका पर नाम इनकार बताओ, करेगा। एक्सप्लेनेशन पहले बाद सुनो, में दीजिए ना आप। पहले या सुनो, आप अपनी डेफिनेशन की बात एक्सप्लेनेशन नहीं बाद है। में देना। आप हादी साहब पहले एक्सप्लेनेशन बात बाद में दे। सुनो। मैंने पूछा कि सहाबा में एक सहाबी का नाम बताओ ना, किसका हाँ, अकीदा था, कौन सी किताब का हवाला देके बताओ। अच्छा तुम ये बता दो कि किसका अकीदा था कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, ये बताओ जरा। नहीं, पहले आपने अकीदे पे पहले तौबा करो, उसके बाद मैं बताऊंगा ना भाई आपने सही ये अकीदा क्या है। आपने ये कहा, भाई देखो अल्लाह ये ताला देखिए हमको इस पर दलील, अच्छा दलील माजल्ला, बताओ किसका नाम है? क्या पूरा दलील मौका दे किसी रहा हूँ के? आपको। सुनो पहले, देखिए, पूरा पहले मौका सुनो दे रहा पहले, हूँ आपको, मेरे पास मत आइए सुनो, अभी। मैं आपको मौका दिया। मेरे सुनो, मुझे आपने अगर इधर उधर एक बोलने मिनट, की एक कोशिश करते ना, सुनो जरा, एक पूरी बात मिनट, सुनो, एक काफी सुनो। मिनट, अरे एक मिनट रुको अरे यार। अब मैं सुनो आपको सुनो, पूरा अब मौका 3 दिया, मिनट सुनो, 1 मिनट, फिर वही बात, 3 मिनट गोल घुमा सुनो रहे हो पहले, बात को तकलीफ की तरह आप। पहले सुनो, पूरी बात सुनो, 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, चलो 2 मिनट बोलो, चलो आप बोलो, आपको पूरा मौका दिया था मैं कि 2 मिनट सामईन बोलो। इनको पूरा मौका मिला। ये अपने अकीदे को कुरान की आयत दे, नहीं दे पाए। एक हदीस नहीं दिए, एक सहाबी नहीं, एक ताबई नहीं, एक तबे ताबई नहीं, एक इमाम नहीं। मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे, बेबुनियाद अकीदे, अकल की बुनियाद पर घड़े हुए अकीदे, फलसफे की बुनियाद पर जो अकीदे घड़े जाते हैं ना, और स्पेशली मनगढ़ंत और बातिल तकलीद को बुनियाद बनाकर जो अकीदे घड़े जाते हैं, वो कभी कुरान और सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, ये फहमे साहबा फहमे सलफ से साबित नहीं हो सकते हैं। अभी आपने जो बताया कि अल्लाह ला मकान, ये सही अकीदा है, तो आपने किताब नहीं पढ़ी होगी शायद, आपने अकायद का मुताला नहीं किया, धड़ेले से मुंह उठा के बोल दिया कि अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं है, माज़अल्लाह। अब आप अहले सुन्नत नहीं है। दलील, दलील इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मकालात इस्लामीयीन, उसका सफा नंबर 170 पढ़ लीजिए। उसके अंदर इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज जहमिया का, बाज मोतजिला का ये अकीदा था कि वो अल्लाह को हर जगह मानते थे और अल्लाह को बिला मकान मानते थे। मुबारक हो आपको, इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये बात इमाम अबुल हसन अशअरी के अलावा इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-अर्श के अंदर ये बात को नकल कर रहे हैं। कहते हैं कि बाज मोतजिला का ये अकीदा था कि वो अल्लाह ताला को बिला मकान मानते थे, हाँ, अकल की बुनियाद पर, फलसफे की बुनियाद पर। फिर इसी बात को जो है सो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अर्श के अंदर नकल कर रहे हैं कि बाज मुअतज़िला का अकीदा था कि वो अल्लाह को लामका मानते थे। अब मुझे बता दो, किसी एक सहाबी से, किसी एक ताबई से, किसी एक तबे ताबई से, किसी 4 इमामों में से किसी एक इमाम से आपका जैसा अकीदा है ना, उस अकीदे के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं, उसी अकीदे के हिसाब से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये अकीदा रखने वालों पर कुफ्र का फतवा लगाया है। इसकी वजह से 80 से 90% हनफी पूरे काफिर हो गए। कितने, तकलीद करो, और 80 से 90% हनफी काफिर। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को बेशुमार मुहद्दिसीन ने नकल किया, बेशुमार मुहद्दिसीन ने क्या कहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, जो शख्स ये कहे कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला आसमानों में है, जमीनों में, फकत कफर, वो अपने इस कौल की बिना पर काफिर हो गया। और आपको जब पूछा गया कि अल्लाह लामका है, तो कहाँ है ये लामका? आसमानों के ऊपर है, नहीं मालूम, जमीनों के नीचे है, नहीं मालूम, मशरिक की तरफ है, मगरिब की तरफ है, शुमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ है, आपको नहीं मालूम है। तो इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि जो शख्स ये कहे मुझे नहीं मालूम, मतलब आपको जब लामका नहीं मालूम तो बाय डिफॉल्ट हो गया अल्लाह नहीं मालूम है। तो इमाम अबू हनीफा टाइम रहमतुल्लाह अलैह ने तो ऐसे अकीदे पर कुफ्र का फतवा लगाया है। टाइम पूरा हाँ हो चलो, या अब आप बोलते अपने रहिए, अकीदे को साबित करो। नहीं बोलेंगे, टाइम हाँ पूरा हाँ हो हाँ, ना आपको, चलें। चलो बोलो। देखिए आपने अव्वलन ये कहा कि बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बाज मुतज़िलियों का अकीदा है, तो अव्वलन हम्म, इसको दलील बनाना आपकी इंतहाई जहालत है। किसी इमाम का ये लिख देना कि ये बाज मुतज़िलियों का अकीदा है, इसका मतलब ये हम्म, नहीं होता कि ये अकीदा कुफरिया है। मसलन हम कहें, देखें कादियानी जो है, कादियानी ये भी खुदा को, यानी अपने खुदा अल्लाह ही को मानते हैं, अपना खुदा। अब हम कहें कि कादियानी कादियानी भी अल्लाह ही को खुदा मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम्म, होगा कि ये बात कुफरिया है। या हम कहें कि कादियानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी अपना नबी मानते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये अकीदा कुफरिया है। तो अगर बाज इमाम ने ये लिखा कि ये अकीदा जो है मुतज़िलियों का है, तो इससे ये कहाँ साबित हो गया कि ये अकीदा गलत है? हैं भाई, मुतज़िली का हर अकीदा सुभान अल्लाह, गलत हो गया। वो मुबारक अल्लाह ताला को मुबारक हो, एक मुबारक मानते हो, हैं, ये अकीदा गलत हो गया। मुबारक दूसरे हो। बीच में नहीं बोला, बिल्कुल खामोश, मैं हम्म, हरगिज़ नहीं बोलना। अच्छा दूसरी चलो बात बोलो बोलो। आपने ये कहा, हम्म, फिर बीच में बोल रहे आप, हम्म, एकदम खामोश। हाँ बोलो फिर बोलो। आपने दूसरी बात ये कही कि इमाम आज़म हम्म, ने ये कहा है कि जो अल्लाह ताला को हम्म, बिला जगह हम्म, माने, यानी किसी जगह ना माने, फिर वो काफिर है। आप पर फर्ज है कि इसको दिखाएं। मेरा नंबर नोट करते जाएं, अभी बीच में बाद में बोलना, 7081347887। इस नंबर को नोट हम्म, करके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सबूत दिखाएं कि इमाम आज़म ने कहाँ कहा है हम्म, कि जो अल्लाह ताला को हम्म, जगह में ना माने फिर वो काफिर है। समझे? हम्म, और तीसरी हम्म, बात ये कि हम्म, आपको ये दिखाना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में मौजूद है। हम कहते हैं हम्म, कि अल्लाह तबारक व हम्म, तआला वाजिबुल वजूद है। अब हम आपसे एक हम्म, सवाल करते हैं, इसका जवाब उम्मीद करता हूं कि आप देंगे हमारे हम्म, बाद में। हम्म,
हम्म, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वाजिब उल वजूद है, हम्म, ठीक है। हम्म, और अल्लाह ताला उस वक्त से है जबकि कोई जगह थी ही नहीं। आप जगह को हम्म, मखलूक मानते हैं या खालिक, अभी आपको वाजे करना होगा। अगर हम्म, आप जगह को भी वाजिब उल वजूद मानते हैं तो आप मुशरिक हो जाएंगे। और अगर ये हम्म, मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से भी पहले है, यानी जब जगह पैदा ही नहीं थी, अल्लाह ताला उस हम्म, वक्त से है, तो फिर आपको भी मानना पड़ जाएगा कि अल्लाह ताला उस वक्त तो था, जो जगह में हम्म, नहीं था। तो फिर अकीदा तो हम्म, साबित हो गया हमारा। तो हमारा हाँ अकीदा ये है कि अगर अल्लाह ताला बिल्कुल। को जगह में माना हो जाए गया टाइम तो आपका? लाजिम ये आएगा। नहीं हुआ सुनो टाइम? सुनो टाइम नहीं सुनो हुआ? सुनो, अभी टाइम नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा टाइम नहीं हुआ? अगर अल्लाह सुभान तबारक व अल्लाह। तआला को सुने, अल्लाह ताला को अगर जगह में मान लिया जाए तो या तो ये हम्म, लाजिम आएगा कि फिर जगह को हम्म, वाजिबुल वजूद मान लिया जाए, ये शिर्क है और कुफ्र है। हम्म, और अगर हम्म, अल्लाह तबारक व तआला को जगह में माना जाए तो दूसरी बात ये लाजिम आएगी, या फिर अल्लाह ताला को हादिस माना जाए, क्योंकि भाई जगह हादिस है। अब अल्लाह तबारक, चूंकि जो चीज, जो हादिस चीज हो गया किसी को मुफ्ती साहब, क्रिएट टाइम नहीं है, टाइम चीज की टाइम देख हादिस लीजिए, टाइम खत्म हो गया। है, आप शिर्क और कुफ्र टाइम साबित हो रहा है। टाइम टाइम चले हो गया बोलिए, आपका। कुछ आपको चीज तो पूरा हमने मौका दिया मुकदमा गया किया है, था। आपको जरा भेजिए। देखिए यानी आपने मान लिया माशाल्लाह कि यकीदा मुतजिला का है, तो आप तो मुतजिला साबित हो गए अकीदे में, अहले सुन्नत कहाँ बाकी रहे? आपको 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 ये करना चाहिए था कि आपके इस अकीदे पर कुरान की आयत पेश कर देते। लो अगर मैं यकीदा बना रहा हूं तो अल्लाह ने कहा, अगर आपका यकीदा सही है तो हदीस रसूल पेश कर देते, अगर आपका यकीदा सही है तो किसी सहाबी के आसार पेश कर देते, किसी सहाबी के अकवाल पेश कर देते कि उन्होंने इस आयत के ज़िमन में ये बात बताई है, किसी ताबई का कोई अकवाल, कोई तफसीर पेश कर देते, कोई तबे ताबई की तफसीर पेश कर देते, चार इमामों में से किसी एक इमाम से बता देते। इसका मतलब ना आपका अकीदा कुरान से साबित है, ना आपका अकीदा हदीस रसूल से साबित है, ना आपका अकीदा सहाबा से साबित है, ना आपका अकीदा ताबई तबे ताबई से साबित है, ना आपका अकीदा चार इमामों में से किसी एक इमाम का अकीदा है। तो फिर आप तो अहले सुन्नत बाकी नहीं रहे। यानी कि आप अल्लाह ताला को साबित करने के लिए अकल का सहारा ले रहे हो, मंतिक का सहारा ले रहे हो, फलसफे का सहारा ले रहे हो। इसका मतलब जितने लोग गुमराह हुए ना, किताब आपको दे रहा हूं, आप एक काम करिए, इसको रुका दीजिए, बेहतर यही है, वरना फिर आपकी जिल्लत होगी। आप तैयारी करके आइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ 2 दिन का या 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, क्योंकि मेरी को इसके ऊपर तैयारी है। इसलिए पहले ही आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको रोक दो। भलाई इसी में है आपकी कि आप तैयारी करके आइए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई आपका अकीदा मुतजिला का है। अभी क्या चाहिए? आपकी तो शिकस्त हो चुकी है। और जो सही अकीदा है, हमारा अकीदा, हमको पूछो, सही अकीदा जो अहले सुन्नत अहले हदीस का है वो है कि अल्लाह ताला की जात 7 आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर है। ना हम कोई कैफियत बयान करेंगे, ना हम कोई तावील करेंगे, समझे? इसके ऊपर इजमा है अहले सुन्नत वल जमात का। तो ये अकीदे को छोड़ के आप मंतिक क्यों लगा रहे हो कि पहले अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ? ये सारी चीजें जितने भी लोगों ने एतराजात किए ना, या किताबें पढ़ो अकायद की जाके। किसकी किताबें पढ़ो? शरह अकीदा असहाबुल हदीस किताब है, ये पढ़ो। या इमाम अहमद बिन हंबल ने किताब लिखी अर्रद्दु अला जहमिया व ज़िंदीक़ा के नाम पे। या फिर जो है अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी किताब लिखी जहमिया के रद में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी किताब लिखी जहमिया के रद में। इमाम इब्न अबी शैबा ने किताब लिखी जहमिया के रद में। तो ये किताबें पढ़ लो, उसके बाद में आओ, मुझे मौका दो, मैं आके गुफ्तगू करूंगा, ताकि इल्मी बराबर बराबर गुफ्तगू हो जाए। आप खाली अपनी मंतिक लगा रहे हैं, तो फिर मैं आप दलाइल दूंगा तो फिर कोई मसले की बात ही नहीं, बाकी नहीं रहेगी। तो आपने इस बात को मान लिया कि भाई आपका जो अकीदा था वो अकीदा मुतजिला का है। जिसका अकीदा मुतजिला का है वो सामने वाले को कहता है, जिस रब की इबादत करे वो रब का है नहीं मालूम, और आप अपने आप को कहते हो आप अहले सुन्नत हो। इससे बड़ी लाइल्मी और इससे बड़ी जहालत और इससे बड़ी गुमराही क्या होगी कि जिस रब की आप इबादत करें वो रब का है आपको नहीं मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपको बात फिर हो आखिरी गई, मौका देता हूं, या तो आप कट कर दीजिए या फिर आपके इस अकीदे को साबित करिए। आपकी बात होगी, चलें खैर। हम्म, देखें, ये साहब हमने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है, कोई इमाम कहता है कि ये अकीदा मुतज़िलियों का है, अब तो ये कह रहे हैं कि फिर ये कुफ्र साबित, ये गलत होना साबित हो गया। हम कहते हैं कि कादियानियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ही उनका खुदा है। शियों का अकीदा ये है अल्लाह ताला ही उनका खुदा है। शियों का भी अकीदा है कि आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो कादियानी और शिया ये अहले हदीस के नजदीक भी काफिर हैं, जैसा कि बिल्कुल बात वाज़ेह है। आपसे मैं सवाल करता हूं कि मेरे बोलने के बाद आप जवाब दें कि क्या आपका यही अकीदा है जो शियों का है या कुछ और अकीदा है? आप अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा आप मानते हैं? नहीं, अभी एक मिनट, अभी एक मिनट, आप बिल्कुल बात को खामोश तुल ना दे। आपको खामोश आपको खामोश इस अकीदे की दिफा करना बिल्कुल है, खामोश खामोश आपको इस खामोश अकीदे खामोश की दिफा करना है तो दिफा करे। आप बिल्कुल मंतिक खामोश फलसफा बिल्कुल न गढ़े। खामोश बिल्कुल अरे तो खामोश दलील दे के बात करें ना भाई, आप बिल्कुल दलील दे। खामोश आप खामोश बिल्कुल कादियोनी का मेरी क्यों बोलने का जिक्र वक्त कर है रहे भाई। हो? आप शिया का मैं क्यों कोई जिक्र कर तारीफ रहे हो? करने का खामोश हो जा, बीच में अगर नहीं अगर बोलना, मैं बीच में नहीं 1 बोलना, मिनट, बाद में बोलना भी, अरे बाद में भाई बोलना, आप अभी नहीं, जो बिल्कुल नहीं, टॉपिक अभी है वो नहीं। टॉपिक पे रहो ना, क्यों वक्त बर्बाद कर वक्त रहे हो? खराब करने लगा, बीच में मत बोलो, बाद अच्छा, में बोलना भी, बाद में बोलना भी, बाद में हाँ बोलना। चलो बोलो। अब देखें, अब बोलते ये जाओ, बीच बोलते में जाओ। टाइम खराब कर दिया, हम्म, फिर से 2 मिनट उनको देना पड़ेगा। देखें, ये वहाबी हाँ साहब बोलते ये जाओ। एतराज कर रहे हैं कि हमने कहा कि अगर कोई इमाम या मुहद्दिस ये कह देता है कि मुतज़िलियों का भी यही अकीदा है कि अल्लाह ताला जो है जगह से पाक है, ये मुतज़िलियों का भी अकीदा है, तो इनके नजदीक ये अकीदा, यानी ये लफ्ज कह देने से ये अकीदा बातिल हो गया। हम इल्जामी जवाब देते हुए कहते हैं कि वहाबी साहब, कादियानियों का भी खुदा अल्लाह है, जैसा कि वो कहते हैं। शिया भी कहते हैं कि हमारा खुदा अल्लाह है। वो शिया कादियानी सब कहते हैं कि हमारा नबी आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कादियानी तो नहीं आखिरी मानते, लेकिन नबी तो मानते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या इस बारे में आपका अकीदा दूसरा है या वही अकीदा है जो कादियानियों का है?
یا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہی آپ کا عقیدہ ہے جو قادیانیوں کا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، یہی عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، یہی شیعوں کا عقیدہ ہے؟ کیا آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، تو قرآن پاک میں جو آیت کریمہ آئی ہے اس آیت کریمہ کو ہم آیات متشابہات میں سے مانتے ہیں اور اس پر فل ایمان رکھتے ہیں، بھرپور ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے انتہائی جہالت کی بات ہے، کیونکہ عقل کو شرع میں انتہائی دخل ہے۔ عقل جو ہے نا، عقل اس کو شرع میں بہت زیادہ دخل ہے، ورنہ پھر کسی کو نبی نہیں مان پائیں گے۔ بھائی ہم نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ عقل کی وجہ سے، اس کے معجزے کو دیکھ کر اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو یہ بالکل بدیہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اس وقت دیکھیں ہماری جو عوام سن رہی ہے نا، عوام وہ بھی غور سے سنیں، غیر مقلد اس پہ بہت بہکاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جگہ میں موجود ہے، آسمان پر عرش کے اوپر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ وہابی بالکل جاہل ہے، ان کو کچھ نہیں آتا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کہ وہ اس کا وجود، اس کا ہونا یہ ضروری ہے، وہ ہمیشہ سے ٹائم ہو گیا آپ کا، تو ہمیشہ سے کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں سونے پہلے خاموش ہیں۔ جب عرش کیا جب پھر خاموش یہ رہے دیوبندی منطق لگا؟ غیر مقلد وہابی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اس وقت عرش ہی نہیں تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، تو یہ بتاؤ کہ عرش پہ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ سے بالکل پاک ہے، کیونکہ ایک منٹ ذرا اس کی وضاحت کریے، ایک منٹ اس کی وضاحت کریے۔ سنیں ذرا سنیں، بیچ میں مت بولا کریں، اور آپ نے اپنے ویڈیو کو تو بند کر ٹائم لیا ہو گیا، آپ رکا رہا ہوں تو بولتے جا رہے کیوں پھر آپ نے اتنی میں آپ سے دو باتیں پوچھ رہا ہوں۔ قادیانیوں کا اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہمارا خدا ایک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ارے آپ کا بھی ٹائم ہو گیا مفتی صاحب، ٹائم ہو گیا آپ کا۔ بیچ میں نہیں، آپ کو پہلے یہ جواب دے کہ آپ کا خدا کون ہے؟ کیا قادیانیوں جو قادیانی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا اللہ ہے اور ایک ہے، یہی آپ کا ٹائم ہو عقیدہ گیا ہے؟ مفتی صاحب، سنیں، معتزلیوں کا بھی ٹائم یہی ہو گیا، عقیدہ ہے کہ اللہ کا خدا ہے۔ تو بتائیں، ٹائم دیکھے، ٹائم بتاؤ سوال کا جواب دو جو میں نے پوچھا، جلدی ٹائم بتاؤ۔ دیکھے، میں نے آپ کو موقع دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی جب آپ کے پاس علم نہیں ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں آپ تیاری کر کے نہیں ہے، تو میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں۔ پھر سامعین سب سمجھ رہے ہیں کہ ارے جس بھائی کو آپ علم نے ہے اپنے وہ عقیدے سب پر کر رہا ہے، تو ایک اسے منٹ پکڑا ہے، گونگیاں مار رہا ہے۔ یار، یہ ایک منٹ ارے پھر بیچ میں میری باتوں کا آپ جواب دو، کیا ایک آپ منٹ کا رکو۔ عقیدہ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ شیعوں کا عقیدہ ارے یہ ہے کہ شیعہ کا ہمارا نہیں، خدا، اچھا ایک منٹ، اگر ایک منٹ رکو، آپ نے جو سوال کیا میں بھی کر سکتا ہوں سامعین، آپ کا دیکھو یہ عقیدہ حنفی نہیں ہے، قادیانی بھی حنفی ہے، آپ بھی حنفی قادیانی بھی حنفی، تو اس کا مطلب کیا آپ پر بھی میں کافر ہوں بول کے بولوں کیا؟ آپ قادیانی بھی حنفی، آپ بھی حنفی ہو، یہ منطق عقل مت لگاؤ۔ ارے تو سوال مت دیو بھائی، کیوں سوال دے رہے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس لیے سوال ٹھہرا کر رہے ہو آپ۔ آپ نے اس کو غلط ثابت کرنا کہ آپ کا خاموش معتزلیوں کا خاموش عقیدہ پھر باقی آپ کا خاموش مذہب۔ ہم پوچھ خاموش رہے ہیں کہ اللہ خاموش تبارک و تعالیٰ ایک ہے، خاموش مفتی صاحب، یہ آپ مانتے ہیں، مفتی شیعوں صاحب کے عقیدے خاموش، کو نہیں مانتے؟ چلو بتاؤ۔ ارے مفتی صاحب خاموش ہو جاؤ مفتی صاحب، ہماری ٹاپک نہ قادیانی ہے، ہماری ٹاپک نہ شیعہ ہے، ہماری ٹاپک ہے آپ کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو آپ ثابت کر دیتے۔ بھائی آپ قادیانی کا کیا سہارا لے رہے ہو؟ آپ قادیانی کا سہارا، شیعہ کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ بھائی آپ بولتے کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحابہ ہے، یہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی ہے، یہ ائمہ ہے، یہ محدث ہے، یہ تفسیر ہے، یہ کچھ تو اشارہ پیش کرتے، کچھ نہیں سوائے عقل منطق عقل منطق۔ اچھا ایک میں آپ کو پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ نہیں، اس کا جواب ہرگز دو۔ نہیں مانتے، یہ ہم ہرگز نہیں مانتے نا۔ اللہ ایک تبارک و تعالیٰ منٹ اپنی اس ہو گیا نا، شان ایک کے منٹ مطابق عرش، ایک منٹ ہم یہ ہو کہیں گیا، گے، یہ جو پوچھا آپ نے جواب دیا نا، ابھی جواب سن لیجیے۔ ارے آپ سنیے نا مفتی صاحب، آپ نے پوچھا ہے تو ہم مکمل جواب دیں گے نا۔ جو اللہ تو تبارک و میں نے تعالیٰ نے جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ موجود ہے اور عرش اس کو گھیرے ہوئے ہے، یہ مطلب نہیں۔ اپنی شان کے مطابق وہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، آیات متشابہات میں سے ہے، اس میں کلام کرنا یہ گمراہی کی طرف استغفر پڑ جائے اللہ گا، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ۔ میں نے جو آپ سے پوچھا اچھا ہے، آپ ایک یہ منٹ، بتاؤ، اس کا ہو جواب گیا آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ کو موقع کون دے رہے بولنے کا بھائی؟ آپ کو ایک منٹ، میرا ٹائم ہوا ہی نہیں، آپ بیچ میں پھر آگے میرے کو بول رہے تھے نا، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے، ایک منٹ آپ تو مجھے روک رہے تھے نا، آپ میرے بیچ میں آپ کیوں بول رہے ہو؟ مجھے روک رہے تھے آپ، میرے بیچ میں آپ کیوں بول رہے ہو؟ جب میں نے آپ کی بات ارے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے مفتی صاحب۔ اور آپ یہ بتاؤ نا کہ آپ جو ہے، اچھا قادیانی کی بات چھوڑو، آپ یہ بتاؤ کہ جو شیعوں کا ارے خدا ہے یار وہ آپ پھر، کا خدا، شیعہ جس ارے کو پھر خدا بول مانتے گھما رہے ہو یار ہیں، آپ نے، یہ لامکہ کہاں ہے؟ یہ لامکہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر لامکہ ہے، یہ لامکہ کہاں ہے؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں لامکہ کہاں ہے، اس کا جواب دو۔ یہ اس کی کس نے کہا اللہ لامکہ ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ نے عقیدہ بنایا؟ اللہ نے کہا اللہ لامکہ ہے، اللہ نے کہا اللہ لامکہ ہے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ارے کس نے کہا؟ ایک نام بتاؤ اہل سنت میں کس نے کہا؟
ارے نام بتاؤ صحابہ میں. ایک منٹ سامعین, یہ میرے کو بار بار قادیانی قادیانی, کبھی جو ہے شیعہ قادیانی شیعہ بول کے گول گھما رہے ہیں. یہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا بھی وقت برباد کر رہے ہیں. میں سیدھا ٹو دا پوائنٹ ان کو پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ نے کہا اللہ مکان بول کے دکھاؤ, بولو نا. اللہ نے کہا ہاں یا نہ میں جواب دو. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اللہ مکان ہے. نہیں جواب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے. کسی ایک صحابی نے کہا اللہ لامہ کا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ, اور کئی صحابہ کرام کا عقیدہ, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. نام لو, اس طرح لو نام, جس طرح ہم لے رہے ہیں نا اس طرح نام لو. آپ تم جس کو کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ آیت متشابہات, کس نے کہا بھئی متشابہات ہے؟ کسی صحابہ کا نام لے کے بتاؤ, تابعی تبع تابعی اماموں کا نام لے کے بتاؤ. خود اچھا سامعین مجھے یہ بتاؤ, کیا متشابہات آیت کی تفسیر ہوتی ہے؟ نہیں. تو اس آیت کی تفسیر خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلق الافعال للعباد ورد علی جہمیہ کتاب کے اندر نقل کر رہے ہیں. کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں تفسیر؟ چار امام نہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ثم استوى علی العرش کی, کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس نے تم کو وہاں سے گھیر رکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے, اور یہ تو اللہ کو مانتے نہیں اللہ کو عرش کے اوپر. چلیے ایک اجماع پیش کر دیتا ہوں. آپ نے کہا نا اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کتاب العرش کے اندر. امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں, اور جو ہے سو امام احمد بن حنبل السنہ کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا گیا. ایک منٹ فون آ رہا, اس کو نقل کیا انہوں نے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. دیکھو ہمارا عقیدہ اس طرح ثابت کرو, آپ کے عقیدے کو اس طرح ثابت کرو, دلیل سے ثابت کرو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ عرش کے اوپر ہے. کون؟ اللہ کے رسول کہہ رہے. اب سن لیجیے پھر صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اس کے بعد میں جو ہے سو یہی کتاب العرش امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے, اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے. ابو نصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام, کون ہے ہمارے ائمہ کرام؟ جیسے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سات آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے, اور علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کی آیت, حدیث اور صحابی اور اجماع اہل سنت ہمارے پاس موجود ہے. آپ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے عقل, منطق, فلسفے کا سہارا لے رہے ہو. اتنا بے بنیاد عقیدہ ہے آپ کا کہ کبھی جو قادیانی کا سہارا لے رہے ہو, کبھی شیعہ. ارے بھائی قادیانی شیعہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ٹاپک ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ ہے تو یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ صحابی ہے, یہ تابعی ہے, یہ تبع تابعی ہے, یہ آیت ہے. اس آیت کے ضمن میں یہ کچھ قول پیش کرو تو تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آئے. کب تک یہاں بیٹھ کے جو ہے بڑے دھڑیلے سے بول دیے کہ اہل حدیث جو ہے اہل سنت. ابھی آپ خود جو ہے کبھی آپ کا عقیدہ معتزلہ کا ثابت کیا. اب پھر امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی الرد علی جہمیہ. جہمیہ اللہ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے تھے, ابھی نہیں مانتے اللہ کو عرش کے اوپر. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ عقیدے میں جہمی بھی ہے اور عقیدے میں معتدل بھی ہے. مبارک ہو. چلو اب اس طرح دلیل دے کے اپنے عقیدے کو ثابت کرو. دیکھیں یہ صاحب اولن دلیل یہ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے, اس کا مطلب یہ غلط ہے. ہم نے جب ان کا رد کرتے ہوئے شیعوں کی قادیانیوں کی مثال دی تو یہ وہاں سے ایسے فرار ہوئے کہ اب کسی طرف گلی نہیں پائے, اور اس دلیل کو ایک دم سے بند کر دی وہیں پہ کلوز. اس سے ثابت ہوا کہ اس کو بالکل یہ جواب دینے سے یہاں قاصر ہے, کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے, یہاں عاجز آ گئے. اب دوسری بات مولوی صاحب, آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتاؤ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تب سے کیا عرش موجود ہے یا یہ آسمان موجود ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ جواب دینا ہے, اس کے علاوہ بونگیاں نہیں مارنا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے اس وقت سے عرش کے اوپر جو جگہ ہے یا عرش ہے اس وقت سے موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ آپ کو یہ جواب دینا. دوسری بات, آپ نے جو یہ دو چار نام رٹ لیے ہیں ادھر ادھر کے, تو آپ جس کا بھی نام لیں گے اور اس کی طرف کوئی قول منسوخ کریں گے, سارا حوالہ ہمارے موبائل نمبر پر پرسنل پر بھیجیے اور عربی عبارت پڑھ کے سنائیے کہ فلاں امام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے, عرش کے اوپر موجود ہے, فلاں امام نے کہا اس کتاب میں, کہا اس کتاب میں. یہ سارے حوالے ہم کو چاہیے. یہ صرف نہیں کہ تمہارے کہہ دینے سے ہم مان لیں گے, ٹھیک ہے, تم عربی حوالہ بھیجو گے, عربی پڑھ کے سناؤ گے, کتاب کا نام بھی بتاؤ گے, ہمارے پرسنل پر بھیجو گے بھی, سمجھے؟ اب ہم نے دو سوال تم سے کیا ہے. نہیں ہو گیا, بالکل نہیں ہو گیا. تم اتنا ٹائم بولتے ہم بس ہو گیا. تو آپ سے ہم تین سوال کر لیتے ہیں. سنیں, ایک تو آپ کو یہ بتانا ہی ہے, ہر صورت میں ادھر ادھر نہیں بھاگنا. آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے؟ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خدا اللہ ہے. کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا اللہ ہے, یا جو شیعہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا اور کا عقیدہ؟ تو آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے موجود ہے تب سے عرش بھی موجود ہے, اور عرش کے اوپر جو جگہ ہے وہ بھی موجود ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ موجود ہے یا موجود نہیں؟ اور تیسری بات آپ سے مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ کہا کہ فلاں امام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے, فلاں کہتا ہے عرش پر موجود ہے, اس کا ذرا عربی حوالہ بھیجیں اور ہم کو عربی پڑھ کر کے سنائیں. یہ تین ہوگا. ہو گئی بات, آپ ہو گئی. دیکھا سامعین آپ نے, یہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں تیسرا یا چوتھا ٹرن ہے
یہ تیسرے اور چوتھے ٹرم میں بھی یہ صاحب کے عقیدے پر نہ کوئی قرآن کی آیت آئی، نہ یہ حدیث یہ بولے کہ بھائی اگر میرا یہ عقیدہ رکھ رہا ہوں تو دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے. انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی، نہ ہی کوئی حدیث رسول کو پیش کیا. ہمارے عقیدے پر قرآن کی آیت آنے کے بعد بھی یہ جو ہے، اور اس آیت پر ہم نے صحابی کی بھی بات پیش کر دی. الحمدللہ صحابی تفسیر کر رہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہم نے پیش کر دی، نہیں مانیں گے. نمبر ہاں نوٹ کریں ایک 74347 نمبر نوٹ کریں پہلے. ہاں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا نا. کیا بتا دیا؟ ارے سنو مفتی صاحب، ارے مفتی صاحب سنو تو صحیح. ارے مفتی صاحب کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ ارے کوئی میرا مطالعہ کون پورا کرے گا؟ آپ نے میرا مطالعہ پورا کیا؟ اپنے عقیدے پر کوئی دلیل دی؟ نہیں سنیں گے. میرا ٹائم ہے، آپ کیوں بول رہے ہو؟ میرے ٹائم میں آپ کیوں بول رہے ہو بھائی؟ میرے ٹائم پہ آپ کیوں بول رہے ہو؟ میرے ٹائم پہ آپ کیوں بول رہے ہو؟ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میرے ٹائم پہ نہ بولو نا آپ. ارے میں کہیں نہیں بھاگ رہا ہوں، آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کے عقیدے پہ دلیل دے کے دکھاؤ. یہ سوال کرنے سے بہتر آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. سوالات کرنے سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. آپ کے عقیدے پہ آپ دلیل دو. یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس طرح دلیل دو. اور آپ کی شکست کہاں ثابت ہوگا؟ جیسے یہ 3 مطالبہ پورا کریں گے نا، آپ کی ارے شکست یار بھی ہو جائے اچھا گی. ایک اچھا سنو سامعین، یہ جو منطق بارہا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی تقلید کرنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی قادیانی بھی تقلید کر رہا ہے، تو تمہارے تقلید کر دینے سے، اس کے تقلید کر دینے سے وہ صحیح ہو جائے گا کیا؟ ارے کیا منطق لگا رہے ہو یار. انا للہ. دوسری بات یہ کہ میدان مناظرہ میں ہنسنا یہ جہالت ہے، جیسا کہ مناظرہ رشیدیہ میں ارے رکھی آپ ہوئی کے ہے. جہالت پر ہنسی آ رہی ہے مجھے. کیا کروں پھر؟ گالی دوں آپ کو؟ آپ یہ تیسرا چوتھا ٹرم ہے، آپ کو شرم نہیں آ رہی اپنے عقیدے پر دلیل دینے کے لیے؟ پھر ایک آیت پیش نہیں کی آپ نے، آپ کا تو شکست ہو چکی ہے. میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ حقیقت سامنے لاؤں دنیا کے سامنے. ایک آیت پیش کرو. اسی لیے تو جو ہے قرآن کی آیت پیش نہیں کی ہے. ہاں اسی لیے تو قرآن کی آیت نہیں لا رہے ہو، اپنے منگڑت اور باطل عقیدے کی دفاع کرتے بیٹھے ہو یہاں پر. پیش کرو تم. یہ دیکھیں اسی لیے تو تمہارا عقیدہ ہے نا، اسی لیے تو یہ جہمیہ کے عقیدے کو اہل سنت کا سمجھے ہو تم، وہ ہوگے اسی لیے تو وہ عقیدے کو جہمیہ کے عقیدے میں، معتزلہ کے عقیدے میں فرق نظر نہیں آ رہا. آپ جو ہے نا قرآن کی آیت ہے بھی اسلام اسم الفسوق بعد الایمان. یہ دیکھیں میرے بیچ میں آ رہی ہے، یا میرے بیچ میں آ رہے ہیں. میں سامعین ان کو بار بار موقع دے رہا ہوں، بار بار ان کو موقع دیا رہا ہوں، میں بار بار موقع دے رہا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے پر قرآن کی آیت لائیں. نہیں، یہ اپنے آپ یار اپنے عقیدے پہ قرآن کی آیت لاؤ نا. آپ کیوں نہیں لا رہے؟ آپ اپنے عقیدے پر قرآن کی آیت کیوں نہیں لا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیوں نہیں لا رہے ہو قرآن کی آیت؟ اپنے عقیدے پر کیوں قرآن کی آیت آپ نے پیش نہیں کر رہے ہو؟ ہاں مطلب منطق لگائیں گے آپ، فلسفہ لگائیں گے آپ. استغفر اللہ. سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بتاؤ پہلے. کیا ہوتا ہے؟ ایک عقیدے کا عقیدہ عقل سے ثابت ہوتا ہے. عقیدہ عقل سے ثابت ہوتا ہے. عقیدے کے لیے عقل ہے؟ سبحان اللہ، نہیں ہوتا ہے عقیدہ. اگر سنیے ایک منٹ، جواب تو سنیے. اگر عقیدے سے ثابت ہوتا تو پھر جہمیہ، معتزلہ، خوارج سب کے سب صحیح ہوتے تھے، کیونکہ ان سب کے پاس دلائل موجود ہے. اہل سنت کا فہم نہیں ہے. آپ کے پاس بھی اہل سنت کا فہم نہیں ہے. آپ کے پاس بھی منطق ہے اسی طریقے سے جس طرح باقی فرقوں کے پاس منطق موجود تھی. پہلے سنو، سمجھے؟ اب مجھے بولنے دو گے نہیں؟ عقل سے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ بتاؤ پہلے. ارے عقیدہ سیدھا قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے یا تو صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ عقل سے نہیں ثابت ہو سکتا. عقل سے عقیدہ ثابت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی عقل سے بولو گے کہ اللہ تعالیٰ جگہ پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ اپنی عقل لگاؤ گے. سبحان اللہ. دیکھیے سامعین، یہ اللہ کو اپنی عقل لگا کے ثابت کریں گے کہ اللہ کہاں ہے. ثم معاذ اللہ ربی استغفر اللہ. اب کیا بولوں یہ مفتی صاحب کو؟ میں جواب دے دوں نا. ارے یار تمہاری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بولو گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. معاذ اللہ. اپنی عقل لگا کے مخلوق ہو کے خالق کو بولو گے کہ اللہ کہاں ہے. معاذ اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اسی لیے بولو نا جتنے لوگ گمراہ ہوئے. اچھا تم بولو اس کے بعد ہم بولو. بول لو اس کے بعد ہم بولتے ہیں. بولو یا تو مجھے بولنے دو، پھر کیوں بولنے دے؟ ہٹ جاتے ہو نا اس لیے بیچ میں آ گیا. چلو بول لو تم. کوئی ٹاپک پہ نہیں ہٹ رہا ہوں میں. آپ کو چوتھی مرتبہ 5ویں مرتبہ میں آپ کو موقع دیا کہ بھائی آپ اپنے عقیدے پہ قرآن کی آیت لاؤ. قرآن کی آیت نہیں لا رہے آپ. حدیث لاؤ، حدیث نہیں لا رہے آپ. تو اسی لیے کیا بول رہا ہوں میں آپ کو، کل یا پرسوں میں ایک آپ ایکسٹریم رکھ لو، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کو دلیل پیش کروں گا، کیونکہ میں ابھی آن تک کافی دے دیا ہوں، یہ کافی آپ کے لیے. تو آپ 1 دن 2 دن 3 دن کا ٹائم لے لو. ٹائم لے کر جو ہے سو آپ آؤ، گفتگو کرنے کے لیے بات ہوگی. جب آپ کچھ دلیل پیش کریں گے تو ہم بھی دلیل پیش کریں گے. آپ صرف اپنی منطق لگائیں گے اور ہم یہاں دلیل پیش کریں گے آپ کے لیے. جبکہ ہم نے اجماع اہل سنت پیش کر دیا ہے، کافی الحمدللہ. اور اس کو میں پیش کر دیتا آپ کو ابھی، مگر ابھی میرے کو کافی زیادہ فون آ رہے ہیں، اسی لیے بول رہا ہوں نا کل پرسوں آپ ایکسٹریم رکھ لو. میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں جبکہ باہر ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے بھی ہوں گے کہ میں باہر ہوں، میں گھر ابھی پہنچنے والا ہوں. تو مجھے بھی گھر پہ فون آ رہے بار بار، اس لیے بول رہا ہوں کہ بھائی وہ کسی آپ کے ساتھی نے کہا کہ بھائی ان سے آگے سوال کرو، جواب دیں گے. تو میں نے کہا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں گے. کچھ بھی جواب نہیں ہے. کوئی قرآن کی آیت کر دیتے، کم سے کم قرآن کی آیت تو پیش کریے اپنے عقیدے پر. کوئی حدیث رسول تو پیش کریے اپنے عقیدے پر. کوئی صحابی کی آثار تو پیش کریے اپنے عقیدے پر کہ ہاں صحابی کا بھی عقیدہ تھا. کوئی تو ایک صحابی، کوئی ایک تابعی، کوئی ایک تبع تابعی کا تو قول پیش کریے کوئی معتبر کتاب سے. بس اپنی منطق، اپنی عقل، فلسفہ، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیا؟ یہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے نا، یہی کرنے کی وجہ سے، یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے وہ لوگ. کیا جہمیہ کے پاس جیسے خوارج ہے، مثال کے طور پہ قرآن کی آیت تھی خوارج کے پاس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے آگے کہا
کہ بھائی آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے قرآن کے خلاف جا رہے ہو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے؟ تو وہ قرآن کی آیت پیش کیا اس نے, ان الحکم الا للہ, لوگوں پر تو حکم اللہ کا ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں جب سے امیر المومنین بنے, خلیفہ بنے, لوگوں کے اوپر اپنا حکم چلا رہے ہو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی آیت صحیح ہے, لیکن تم جو فہم لے رہے ہو وہ فہم غلط ہے. تو ہم بھی بول رہے ہیں کہ آپ جو منطق لگا رہے ہو یہ منطق غلط ہے. آپ دلیل دیجیے اپنے عقیدے پر کہ بھائی میں میرا یہ عقیدہ ہے تو میرے پاس یہ قرآن کی آیت ہے, میرے پاس یہ حدیث موجود ہے. یا پھر اب آپ کے پاس نہیں ہے تو وقت برباد نہ کریے, نہ میرا نہ لوگوں کا نہ آپ کا. آپ بولو کہ بھائی مجھے کچھ ٹائم دو, میں 2 دن 3 دن میں پریپئر ہو کے آتا ہوں, تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کا 2 منٹ ختم جناب, 13 پہ شروع کیے 15 ہو رہا ہے, سمجھے آپ کا ختم. دیکھیں میں نے ان صاحب سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ بتا دیں کیا جب سے اللہ تعالیٰ ہے تبھی سے عرش ہے یا نہیں. ایسے بھاگے کہ اس پر کوئی کلام نہیں, کیونکہ جیسے ہی یہ سوال حل کریں گے یہ فوراً ان کا مذہب باطل ہو جائے گا, ہمارا مذہب ثابت ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ جو آپ پھر بیچ میں بولو, بیچ میں نہیں بولو, بیچ میں بالکل نہیں بولنا, بیچ میں بالکل نہیں بولنا, بیچ میں بالکل نہیں بولنا. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ تم جو یہ حوالے پیش کر رہے ہو کہ فلاں نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, عرش پر ہے, اس کو باقاعدہ ہمارے پاس بھیج ہو. اس میں مت بولو, بالکل خاموش رہو. ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کیا نام ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, فلاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ہم نے کہا کہ عربی حوالہ پیش کرو, پڑھ کے ذرا سناؤ, تمہاری بونگیاں مارنے سے کچھ نہیں ہوگی. لیکن اس پر بھی کوئی کلام نہیں, چونکہ ان کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں. اور دوسری بات ہم نے, تیسری بات ہم نے, بیچ میں نہیں بولنا, ابھی بولے نا. تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا ہے, یعنی وہ خدا کو, اللہ ہی کو اپنا خدا مانتے ہیں. اس پر بھی کوئی کلام نہیں. تیسری بات انتہائی جہالت کی ان صاحب نے یہ کی, صاف صاف تو انہوں نے نہیں کہا کہ عقل سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ثابت ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اجمالاً یہ کہہ دیا ہے کہ عقیدہ جو ہے عقل سے کبھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اسی سے ان کی جہالت بالکل عیاں ہے, کیونکہ فقہا کا اور متکلمین کا ان کے درمیان ایک مسئلہ بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہیں پہاڑ پہ ہو یا جنگل میں ہو, جس کے یہاں نہ قرآن پہنچا ہو, نہ کوئی حدیث پہنچی ہو, نبی کی نبوت بھی نہ پہنچی ہو, کوئی وہاں تک اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچایا ہو, تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ عقل سے سوچ کے یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارا خدا ایک ہے. اس پر فرض ہے. یہ عقیدہ کہاں سے لینا ہے, اس کو عقل سے لینا ہے. جو بندہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا وہ بالکل سمجھ جائے گا. اور دوسری بات کہ عقل ہی سے ہم نبوت کا اقرار کرتے ہیں کسی کی, سمجھے. قرآن اور حدیث یہ ہمارے پاس بعد میں پہنچی ہے. پہلے ہم نے عقل ہی سے نبی کی نبوت کو ہم نے مانا, اس کے معجزے کو دیکھا, اور عقل سے ہم نے اس کی نبی کی نبوت کو ہم نے مانا. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عقل سے جو ہے عقیدے کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. ارے مودی صاحب, کوئی ایسا انسان ہے کہ جو جس تک کبھی بھی کسی کا پیغام پہنچا ہی نہیں, نہ خدا کا پیغام پہنچا, نہ نبی کا پیغام پہنچا, کسی کا پیغام نہیں پہنچا, اس پر بھی اگر کچھ دن زندہ رہتا ہے تو فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لائے. تو اسی سے آپ کی علمی لیاقت بالکل واضح ہے جناب, سمجھے. باقی رہی قرآن و حدیث اور فقہا کے اقوال, تو اس سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بالکل ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی جگہ میں نہیں ہے, جگہ سے پاک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور جگہ ہمیشہ سے نہیں ہے. پھر اگر آپ کے بقول یہ مانا جائے کہ اللہ تبارک ہے, تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے ہے جب سے جگہ موجود ہے. تو یہ آپ کی جہالت ہے. تو دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ بسا اوقات عقیدہ عقل سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. تیسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہی آپ کا یا نہیں. اس کو آپ بتاتے نہیں, بھاگ رہے ہیں چونکہ پکڑے جائیں گے ترنت. اور تیسری بات یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے تب سے عرش بھی موجود ہے, جگہ بھی موجود ہے یا نہیں. جیسے یہ سوال آپ بتائیں گے فوراً آپ کا عقیدہ بالکل باطل ہو جائے گا, اور آپ جتنی بھی ڈینگیں مار رہے ہیں یوں کر کے, اور یہ وہ آپ کو ابھی لگتا ہے ایک عربی عبارت خانی نہیں آتی ہوگی آپ کو, تو عربی آپ پڑھ کے ذرا سنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے صحابہ نے یا تابعین نے یا ائمہ نے کس کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے, یہ ذرا آپ ہم کو دکھائیں. سنیں, ہاں اب ذرا دکھاؤ ہم کو. ختم کر دیا ہم نے, جو مطالبہ کیا اس کو پورا کرنا, ادھر نہیں مانگی آپ کو. یہ دیکھا آپ لوگوں نے سامعین, اتنی دیر ہوئی ہے نہیں, اور کریں گے بھی نہیں, کیونکہ من گھڑت عقیدے, باطل عقیدے, بے بنیاد عقیدے, عقل کی بنیاد پر گھڑے ہوئے عقیدے, فلسفے کی بنیاد پر گھڑے ہوئے عقیدے, من گھڑت اور باطل تقلید کو بنیاد بنا کے جو عقیدے گھڑے جاتے ہیں وہ کبھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں. آواز کٹ گئی جناب. ہاں, جب عقل آپ کی اتنی کام کر رہی ہے نا بھائی, آپ کی عقل, تو پھر آپ کی اتنی عقل کرنے والے کیا صحابہ میں نہیں تھے کوئی بھی؟
अच्छा सहाबा ने अकल नहीं लगाया, अच्छा तो ये अकल उतनी आपके पास आ गई, ये अकल आपके पास आ गई, ताबीन तबे ताबीन ने अकल नहीं लगाई, आइम्मा ने, किसी ने अकल ही नहीं लगाई, अकल आप है जो आप आके कुरान और हदीस को अकल लगा के समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर जब सहाबा ताबईन ने अकल नहीं लगाई, इसका मतलब अकल आप लगा रहे, मतलब जो सलफ के खिलाफ जाएगा वही तो गुमराह है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है तो मेरे 115 में, वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। जो कोई मुमिनीन का रास्ता छोड़ेगा किस मामले में, चाहे वो इबादत के मामले में हो, चाहे वो अकायद के मामले में हो, चाहे वो अखलाकियात के मामले, इस भी मामले में सलफ को छोड़ेगा वही तो गुमराह है। अब आप इतनी देर बजाय आपके दलील देना मेरे भाई, आप दलील देने के बजाय सवाल क्यों ठहरा रहे हो? सवाल ठहराना इस बात की दलील है कि आपके पास के मनगढ़ंत और बातिल अकीदी कोई दलील नहीं है, जबकि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि भाई ये अकीदा आपने मान लिया, जहमिया का अकीदा है, मुअतजिला का अकीदा है, बजाय इससे तौबा करने के, बजाय इससे रुजू करने के। और मैं इसलिए बारहा आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, वरना मैं जो है आपको इतने इतने यहाँ पर दलाइल पेश करता और अरबी इबारतें पढ़ पढ़ के सुना देता ताकि आपको जो है ये अकीदे से तौबा कर लेते। और जबकि इजमा इस पर अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह ताला की जात अर्श के ऊपर है, इस पर इजमा है अहले सुन्नत का, एक नहीं बल्कि दसों से इजमा मैं आपको पेश कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर। और सिर्फ जहमिया और मुअतजिला थे, जहमिया थे जो अल्लाह को अर्श पर होने से इनकार किया। यहाँ तक कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी किताब के अंदर बाकायदा बाब उन्होंने बाब कायम किया है कि जहमिया ने अल्लाह ताला को अर्श पर होने से इनकार किया। जहमिया ने इनकार किया, आप भी इनकार कर रहे हो अल्लाह ताला को अर्श पर होने से। तो मतलब आप बैठ के जो है यहाँ पर अहले हदीस को बुरा भला कह रहे हैं कि आपको खुद नहीं मालूम कि आपका अल्लाह कहाँ है, और आप कह रहे हैं अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं, वो फला देवबंदी ऐसा, वो फला ऐसा। भाई आप जिस रब की इबादत करें वो रब कहाँ है नहीं मालूम, तो इससे बड़ी लाइल्मी, इससे बड़ी गुमराही और इससे बड़ी जहालत क्या होगी? क्या होगी बताओ? एक आयत पेश नहीं कर पाए अभी तक आप अपने अकीदे को साबित करें, एक आयत, बार 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 बार। अरे जब आप आयत पेश करोगे ना उसके बाद हम दलील पेश करेंगे जो आप सवाल कर रहे हैं कि भाई अल्लाह अर्श बनाने से पहले कहाँ था, हदीस रसूल पेश करेंगे और आसार सहाबा पेश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। टाइम आपकी तरह मंतिक अकल फलसफा नहीं लगाएंगे। आपका टाइम खत्म हुआ। देखें सामीन, ये जो वहाबी साहब हैं ये सिर्फ ऐसे ही उछल कूद कर रहे हैं। हमने कहा जो आप इजमा पेश कर रहे हैं या जो आप अइम्मा के अक़वाल पेश कर रहे हैं जरा हमारे पर्सनल पे भेज के और उसको पढ़ के जरा सुना है कि कहाँ इजमा है। लेकिन ये साहब इधर उधर की बोंगियां फालतू में मारे हैं, हमको पता है, सिर्फ कहीं से किताबों का नाम रट लिए, उलमा के नाम रट लिए तो आके बोंगियां मार रहे हैं। बाकी इन एक सबसे मिनट जो मैं रुको, मुकाबला कर रहा हूँ, मैं दूसरे जो नंबर मैं से आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, बीच में मत बोला एक करो मिनट यार, रुको, मैं जो आपको अभी दलील पेश करूंगा, आप पढ़ के सुनाना इधर, एक मिनट रुक जाओ। बीच में मत बोला करो, ठीक है? तो मैंने इनसे कई मुतालबा किया, तकरीबन 4 मुतालबे। इनमें से एक भी अगर ये साहब जवाब दे देते तो इनके अकीदे का बुतलान बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर हो जाता। लेकिन ये साहब एक भी मुतालबे का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भाग रहे हैं। क्योंकि मैंने ये पूछा कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला पहले है या जब से अल्लाह तबारक व तआला है तब से अर्श भी मौजूद है? क्योंकि इनका अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है। अब भाई ये बिल्कुल बदीही बात है। हम पूछ रहे हैं बाबू ये बताओ जरा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श मौजूद है? अगर कहेंगे हाँ, तब तो लाजिम आएगा कि इन्होंने अर्श को भी वाजिबुल वजूद मान लिया और ये शिर्क है। अगर कहते हैं कि नहीं, जब से अल्लाह तबारक व तआला है तब से अर्श मौजूद नहीं है, तो फिर तो इनका अकीदा बातिल हो गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पहले अर्श पर नहीं था, उसके बाद अर्श पर चला आया। ये अकीदा हो जाएगा इनका बिल्कुल बातिल और मरदूद अकीदा। और बाद में जहमिया जहमिया चिल्ला रहे, इस पर हमने जो है रद्द करते हुए, इल्जामी जवाब देते हुए पूछा था, जनाब जरा ये बता दो कि जो खुदा शियों का है वही खुदा तुम्हारा है, जिसको वो खुदा मानते हैं तुम उसी को मानते हो या नहीं मानते? लेकिन ये सब ऐसे भागे कि इधर उधर की बोंगिया, ये इमाम वो इमाम। अरे असल में क्या होता है, ये गैर मुकल्लिदीन 2-4 पोस्ट फेसबुक पे देख देख करके और अइम्मा के नाम रट लेते हैं, उसके बाद आके बोंगिया उल्टी सीधी मारते हैं उर्दू किताबें कहीं से। हमने कहा भाई साहब अगर आपके पास हवाले हैं, मैं नंबर बोलता हूँ 7081347887, हमारे पर्सनल पर हवाला भेजो, अरबी इबारत पढ़ के सुनाओ कि फलां ने इजमा नकल किया इस पर कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है। देखिए कुरान पाक में जो आया कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो ये अपनी शान के मुताबिक मुस्तवी हुआ, किसी का कलाम नहीं, हमारे सुन्नियों का भी यही अकीदा है। लेकिन जो आप लोग का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, बैठा है, ये सब अकीदा बिल्कुल बातिल और बेकार है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस पर अगर आप एक हदीस पेश कर दें या फुक़हा के अक़वाल या मुतकल्लिमीन के अक़वाल में से एक भी कौल अगर पेश कर दें, तो जो है मैं समझूं कि हाँ आप किसी लायक हैं, मुंह लगाने के काबिल हैं। वरना सिर्फ आप देंगे ये किताब वो किताब वो, भाई दिखाओ ना वो किताब कहाँ है जिसमें इजमा नकल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है। ये कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा, हमें इजमा दिखाओ जरा। और आपको साथ में ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी इमाम ने कह दिया कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, तो इसकी तावील फतावा रिजविया, एक मिनट रुको, एक मिनट फतावा रिजविया उठाओ। आपको इसके अरे एक मिनट इजमा ले लो, आप सुने जरा, बीच में मत ये बोले। देखे अगर आप इस मुतालबे के अलावा कोई कलाम करते हैं तो आपकी जहालत समझी जाएगी, आपकी शिकस्त समझी जाएगी। मेरा मुतालबा ये है, जनाब आप क्यों नहीं बताते, क्यों भाग रही हो इधर उधर है? ये बताओ क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श पर मौजूद है? क्या जब से अल्लाह तबारक व तआला है तब से अर्श मौजूद है या नहीं है? ये आपको जवाब देना है। और अगर आप ये कहते हैं कि जब से अल्लाह है तब से अर्श पर ही है, तो लाजिम आएगा कि अर्श जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ हमेशा से मौजूद है। तो ये 2 वाजिबुल वजूद मानकर आप मुशरिक हो जाएंगे। और अगर ये कहते हैं नहीं पहले अल्लाह था, अर्श बाद में है,
تو پھر یہ لازم آیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ نہیں تھا اور بعد میں آ گیا، تو پھر آنا جانا پایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے جانے سے بھی پاک ہے۔ تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے جناب، سمجھے؟ آپ ذرا آپ بولیں اور اس کا صرف جواب دیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی ڈینگیں آپ کی نہیں سنی جائیں گی۔ پہلے اس کا جواب یعنی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے تب سے عرش بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اور دوسری بات اتنی جو دیر ہو بات گئی، کے متکلمین کے پیش کریں وہ سب حوالہ بھیجیں بس۔ نہیں اتنی دیر ہو گئی، آپ اپنے عقیدے پر قرآن کی آیت کیوں پیش نہیں کرے بھائی؟ کیوں پیش بھائی نہیں میں کرے آپ اپنے کو عقیدے پوچھ پر؟ رہا ہوں کہ آپ حرامی ہے یا حلال ارے ہے، اس پر قرآن کی آیت کیوں نہیں پیش کر حرام، رہے ہیں؟ آپ حرامی ہوں گے اس لیے جہمیہ میں کے آپ عقیدے سے کو پوچھ پروموٹ کر رہا رہے ہو۔ ہوں حرامی یہ ہے یا دیکھا حلال ہے، سامعین، قرآن کی ان آیت سے کیوں دلیل نہیں پیش پوچھا کر گیا رہے تو کیا جواب دے رہے؟ دیکھا آپ لوگوں ہیں؟ نے، سنیں پہلے، میں ان کو الزامی قرآن سے جواب دیتا دلیل ہوں، پوچھا گیا۔ الزامی ایک جواب منٹ، اب دیتا میرے ہوں، بیچ میں نہ بولے، سنیں پہلے، اب میں میرے بیچ میں نہ الزامی بولو، جواب دے رہا ایک ہوں منٹ، ابھی کہ ابھی آپ میرے بیچ میں نہ حرامی ہے بولو۔ یا حلال ہے، آپ اس پر قرآن حرامی کی ہیں آیت میرے کیوں بیچ نہیں میں پیش بول کر رہے رہے ہو، آپ ہیں؟ میرے سنیں بیچ میں پہلے، بول رہے ہو، حرامی ہو، سنیں حرامی ہو، پہلے، میرے بیچ میں بول رہے ہو۔ سنو پہلے، میں بولوں سنو اچھا پہلے، لگے گا یہ بات؟ نہیں، اچھا لگے گا؟ آپ وہ زبردست نام روشن کر رہے آپ فیس بک حرامی پہ، ہیں یا یوٹیوب حلال ہے، پہ اس بیٹھ پر کے۔ قرآن کی آیت پیش کریں۔ آپ میں اہل کہہ رہا ہوں کہ حدیث بھائی آپ کا عقیدہ من گھڑت ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس کو ثابت کرو، بولے تو حرامی حلالی تم ہوں گے، حرامی حلالی۔ اسی جہمیہ کے عقیدے کے اندر، معتزلہ کے عقیدے کے اندر فرق ہی نظر نہیں کر پا رہے ہو آپ۔ تم جیسے یہ بات جی بتاؤ میرے گے بیچ نا، میں نہ بولو، تمہارا میرے بیچ عقیدہ میں کیوں بول رہے بالکل ہو؟ باطل ہو کے میرے بیچ منظور ہو میں جائے خاموش ہو، گا، کہ تم خاموش جو ہو جاؤ، رکھ رہے میرے ہو بیچ میں نہ پہلے بولو۔ عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں عرش کیوں بول پر رہے ہو آپ؟ موجود ہے، یہ میرے عقیدہ بیچ تم میں کیوں چھوڑ بول رہے رہے ہو، ہو؟ تو ارے حدیث سے میرے ثابت بیچ میں کرو کیوں کہ بول رہے اللہ ہو؟ عرش مفتی صاحب خاموش۔ یہ ثابت کرو۔ سامعین یہ دیکھیں اتنی دیر ہو گئی ہے، یہاں پر بیٹھ کے گیان دے رہے ہیں لیکن قرآن کی آیت پیش نہیں کر رہی ہیں۔ سنیں دیکھیں پہلے، اتنی دیر دلیل یہاں ہو ابھی گئی آپ کو ہے۔ دلیل کی تعریف بھی پتہ نہیں، دلیل کس کو اچھا کہتے ہیں؟ ابھی آپ یعنی کو یہ بھی حرامی نہیں کی پتا تعریف پتہ ہے دلیل آپ کس کو کو؟ کہتے ہیں، حرامی کی تعریف دلیل پتہ ہے کس آپ کو کو؟ کہتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں حرامی کی پتا ہے تعریف پتہ کہ ہے؟ دلیل یعنی آپ آپ کو یہ نہیں معلوم، آپ بیٹھ کے گیان دے رہے ہو لوگوں کو، جس رب کی عبادت کرتے ہو رب کا ہے نہیں معلوم، لوگوں کو بیٹھ کے گیان دے رہے ہو یہاں پہ۔ آپ میرے بیچ میں نہ بولو، قرآن کی اب آیت میرے اس بیچ وقت میں نہ اس پر بولو، پیش کریں یہ کہ اللہ تبارک و میرے تعالیٰ بیچ عرش میں نہ پر بولو، موجود ہے، میرے بیچ میں نہ حدیث بولو، پیش کریں بند کہ کرو، اللہ عرش پر موجود خاموش ہے، بیٹھو، قرآن کی اقوال پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ بھائی خاموش ہم نے خاموش بیٹھو، ثابت کر دیا کہ اللہ ارے تعالیٰ عرش پر خاموش موجود بیٹھو، نہیں ہے، کیونکہ خاموش اللہ خاموش بیٹھو، تبارک و تعالیٰ اگر عرش پر موجود مانے خاموش گے بیٹھو، تو منطق مت لگاؤ۔ جیسے اللہ نے یہ کبھی سے دیکھیں عرش ہے سامعین، اور یہ لازم آئے گا تو یہ سری شرک ہے۔ آپ ان چار اچھا مطالبوں کا جواب دیجیے بابو، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر ڈینگے مارنے سے بابو کام خاموش بیٹھو، بابو، اے بابو انہی خاموش کے بیٹھو بابو، کام ہو سمجھے؟ جائے آپ چلو۔ سامعین ان کو دیکھو، ان کی مکاری دیکھو۔ میں ان کو دلیل پوچھا بھائی اپنے عقیدے پہ دلیل دو، تو تم حلالی حرامی ہے کہتے، دیکھا ان کی مکاری، دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا میں نے کیا پوچھا بھائی، کیا مطالبہ کیا؟ میں نے کہیں گالی دی ان کو، کہیں برا بھلا کہا، ان کے علماء کو ہم نے برا بھلا کہا؟ میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ بھائی تم نے جو عقیدہ بتایا، میں نے کہا کہ بھائی عقیدہ معتزلہ کا ہے، میں نے بتایا کہ بھائی عقیدہ جہمیہ کا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی میرا عقیدہ وہ نہیں ہے جو جہمیہ کا ہے، میرا عقیدہ وہ نہیں ہے جو معتزلہ کا ہے، لو میرے کنے قرآن کی آیت ہے، لو میرے پاس دلیل ہے۔ بجائے دلیل دینے کے سیم ٹو سیم وہی حرکتیں کرنے لگے، ہو بہو وہی حرکتیں وہی کام کرنے لگے جو تاریخ میں جہمیہ نے کیا، جو تاریخ میں معتزلہ نے کیا، اور یہاں بیٹھ کے گیان پال رہے ہیں، گیان دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے نہیں معلوم۔ اب یہ بولیں گے کہ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ آپ جو ہے یہ کتابیں پڑھو جو جہمیہ کے رد میں کتابیں لکھی گئی نا، جہمیہ نے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ بڑا یا عرش بڑا؟ جہمیہ نے کہا کہ اللہ عرش بنانے سے پہلے، یہ سوالات تو جہمیہ کے ہیں، یہ سوالات تو معتزلہ کے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے سو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقالات اسلامیین کے اندر انہوں نے نقل کر دیا اس کو، امام ذہبی نے اس کو جو اپنی کتاب العرش کے اندر نقل کیا، العلو کے اندر انہوں نے نقل کیا اس کو۔ اور اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بھائی آپ کو وقت طے کر لو، کوئی کل پرسوں ترسوں کبھی بھی موقع نکال لو، ٹھیک؟ جب آپ آ جاؤ، آپ میں بیٹھیں گے، فرصت سے جو ہے دلائل پر گفتگو ہوگی اور آپ اسی عقیدے پر آ کے ثابت کرو۔ اچھا بھائی اتنی دیر ہو گئی، آپ لوگ خود غور کرو سامعین، اتنی دیر ہو گئی، یہ سوالات کیوں کر رہے بھائی؟ ان کو چاہیے تھا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی خلق الافعال للعباد کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ثم استوى علی العرش کی تفسیر میں صحابی رسول بتا رہا ہوں میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ معاذ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدے پہ شک کر رہے ہیں۔ خود یہی العلو کے اندر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی العلو، اس کے اندر جو ہے سو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے سو اللہ کے رسول کی حدیث کو لے کر آئے، اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ عرش کے اوپر ہے، کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم کہ عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا اور اللہ اس کے بعد میں عرش کے اوپر آ گیا، یہ یعنی کہ اللہ کے رسول پر اعتراض آئے کوئی پرابلم نہیں، یہ جتنے اعتراضات کریں نا یہ اللہ کے رسول پر آ رہے، ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو رہا، ہم اللہ کے رسول سے دلیل دے رہے، صحابی سے دلیل دے رہے، اجماع سے دلیل دے رہا نا، تو یہ اپنے عقیدے پہ کوئی دلیل نہیں لا رہے اور منطق لا رہے ہیں، یعنی منطق لگا کے نبی کا، صحابہ کا، تابعی کا، تبع تابعی کا، ائمہ کا عقیدے کو رد کرے، دیکھا آپ لوگوں نے، یعنی ہم دلیل دے رہے ہیں اور یہ جو ہے منطق دے رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلے بھابی صاحب دیکھیں ان اچھا ایک حدیث دلیل صاحب دلیل دلیل میں ایک بیچ میں دلیل مت سنیں، بولے ایک دلیل، ایک منٹ ایک بیچ میں دلیل، ایک بولنا 10 سیکنڈ، ایک 10 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، ایک بیچ 10 میں سیکنڈ، بالکل نہیں بولنا، ارے 10 بیچ میں سیکنڈ میری بات سنو، بیچ میں نہیں بولوں گا، 10 سیکنڈ، 10 سیکنڈ ایک بات سنو، ارے 10 سیکنڈ ایک بات سنو، ایک دلیل سامعین، ایک دلیل معذرت کے ساتھ، ایک دلیل فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، فتاوی رضویہ، ارے سنو یہ اجماع کو، یہ جو ہم اجماع کریں نا، ایک منٹ رکو تو صحیح، 10 سیکنڈ، ایک 10 سیکنڈ رکو، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا، ایک 10 سیکنڈ رکو، 10 خاموش ہو سیکنڈ، جائے، ارے آپ ایک کا 10 ٹائم سیکنڈ ختم رکو، ہوا ہے، ایک 10 سیکنڈ رکو، ایک 10 سیکنڈ رکو، خالی ایک 10 سیکنڈ، صرف 10 سیکنڈ، اس کے بعد نہیں بولوں گا کچھ۔
تو ہم جو اجماع کی بات کر رہے ہیں نا سامعین، میں نے العلو کے اندر اجماع ہے، جو ہے الجامع بلکہ کتاب، اس کے اندر بھی اجماع ہے. اسی اجماع کو احمد رضا صاحب نے اپنے کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 اس کے صفحہ نمبر 157 یا 155 کے اندر نقل کیا ہے. اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، اور علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. یہ اجماع آپ جا کے دیکھ لیں. میں اگر بیک جا رہا ہوں تو مجھے جو ہے سو دلیل شو نہیں کر پا رہا ہوں، ورنہ دلیل شو کر دیتا، کیونکہ میں دوسرے نمبر سے آ رہا ہوں تو آپ مجھے دوسرے نمبر سے اس میں نہیں لے رہے، کیونکہ سیٹ زیادہ ہو گئی بول کے بتا رہا. ٹھیک ہے، ورنہ ابھی یہ شو کر دیتا یہاں پر دوسرے موبائل میں لے کے آ کے کیمرہ پیچھے کا آن کر کے بتا دیتا. یا پھر آپ مجھے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی کو نکالو، میں دوسرے نمبر سے آؤں گا اور یہ کیمرہ آن کر کے جو ہے سو آپ کو اوریجنل کتاب کے ساتھ جو ہے اسکین پیج بتاؤں گا. تیار ہے تو دونوں تینوں کو نکالو، میں دوسرے نمبر سے آ رہا ہوں ابھی، وہیں پر آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور آپ کو بھی پڑھنے لگاؤں گا. ذرا پڑھ کے اپنے اس من گھڑت اور باطل عقیدے سے توبہ کر لینا. تیار ہے تو بولو، میں ابھی دوسرے نمبر سے آ رہا ہوں. چلو اب آپ بتا لو. 10 سیکنڈ لے چلیں اور لے لیے چلیں. دیکھیں یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ارے جناب اس پر کون کلام کر رہا ہے؟ یہ تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اور اس سے آپ جو میرے سوال کا جواب دینے سے انکار کر رہے ہیں نا، ہم نے جو یہ پوچھا تھا کہ کیا جب سے اللہ تعالیٰ ہے تب سے عرش بھی موجود ہے، اس سوال کا جواب نہ دینا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اس کا مطلب بالکل وہ آیت کریمہ نہیں ہے جس سے آپ سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ صرف ایسا ہوتا تو آپ ڈائریکٹ کہتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہے، عرش بعد میں ہوا ہے. اس وقت اللہ، جس وقت اللہ تعالیٰ تھا اس وقت عرش تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جو ہے بیٹھا نہیں تھا، موجود نہیں تھا. آپ ڈائریکٹ یہ کہتے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ تو قرآن پاک میں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالکل کافر ہے، ہم بھی اس کو کافر مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے یہ ہم بھی کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے، ایسا بالکل نہیں کہیں گے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تو ہے لیکن وہ جگہ سے پاک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کسی جگہ میں ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. بعض علماء نے اس کو بھی کفر کہا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو وہ کافر ہے. لیکن اس کی تعویل چونکہ یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ، اس لیے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو آپ اس کا جواب بالکل نہیں دیتے، ادھر ادھر کی بونگیاں مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حوالہ بھیج دیتا، یہ بھیج دیتا، وہ بھیج دیتا. جناب آپ جتنا اچھل کود کر رہے ہیں حوالوں پر، آپ اس پر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور اس کا کون انکار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے؟ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے. آپ ہم کو ذرا یہ بتائیں، صرف اتنا آپ واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے، جگہ پر ہے، یا جگہ میں نہیں ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ نہیں ہے، سمجھے، تو پھر ہمارا عقیدہ ثابت. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ میں ہے، تو آپ اس کا حوالہ دکھائیں ذرا. آپ جو بھی حوالہ، جو بھی اجماع نقل کر رہے ہیں نا، وہ سب اس پر حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور ہم اس کا انکار کرتے ہی نہیں. بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، جگہ میں نہیں ہے. اب آپ کو اس پر حوالہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے یا جگہ پر موجود ہے. یہ آپ کو ہو گیا، ایک حوالہ اگر دکھا دیں تو میں اپنے ہو گیا، ہاتھ کو کٹا دوں گا. آپ اگر ایک چلو حوالہ دکھا دیں ہو تو گیا، اپنے سر کو کٹا دوں گا. سنیں، ہو اگر گیا. معتبر، سنیں پہلے، اہل سنت کے علماء میں سے یا صحابہ کرام تابعین میں سے کسی ایک کا حوالہ اس پر دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے یا جگہ پر بیٹھا ہے یا جگہ میں موجود ہے، تو میں اپنا ہاتھ کٹوا دوں گا. آپ کو اس پر حوالہ ہو گیا، نہیں دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. بھائی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. آپ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہو تعالیٰ گیا، جگہ سے پاک ہے، سمجھے. ہو آپ گیا، کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. اچھا یہ بتاؤ، آپ سے ایک ہو سوال گیا، کرتا ہوں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے یا جگہ سے پاک ہے. اس کا جواب آپ ہو کو گیا. دینا ہے. اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک پہلے نہیں ہے تو اس پر پہلے آپ کو حوالہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. چلے بولیں. پہلے کیا کرو، کسی کو وہ ہارٹ اسپیس سے ہٹائیے اور میں دوسرے نمبر سے آ رہا ہوں، مجھے وہاں پر ایڈ کریے، کیونکہ یہاں پر نہیں جو میں اسکرین نہیں شیئر جانتا کرنے ہوں کا کون آپشن کس نہیں سے آ جڑا رہا ہوا ہے، موبائل ہے. ہے. میرے خیال سے صرف نکالو، آپ ہی جڑے ہوئے ہیں، باقی میں کسی کو نہیں جانتا کون جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کیونکہ لائن میں یہاں چلانا سے ہوتا میں ہے. دوسرے موبائل سے جب آ رہا ہوں تو میں آ نہیں پا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی سیٹ فل ہو چکے ہیں اس کے اندر. تو اب اس میں اور میں کون آپ جڑا کو ہے بھائی، ہمیں یہ تو ایک معلوم منٹ، میں نہیں آپ ہے کو کون بیک جڑا کیمرہ ہوا آن کر ہے. کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ دیکھو، میں پوری کوشش کر رہا ہوں تو اس میں کیا بتا رہا ہے ہاں کہ یہ دیکھیے، کیا بتا رہا ہے؟ یہ دیکھو سیٹ فل ہو چکی ہے بلکہ بتا رہا ہے. نہیں تو ہمیں تو آپ ہی جڑے ہوئے دکھا رہے ہیں، باقی کوئی دکھ نہیں رہا ہے کہ اور کوئی بھی جڑا ہوا ہے.
ठीक है। ये देखो क्या खैर इस लिखा हुआ है, बारे में देख लो, हमको उतना नॉलेज भी नहीं ये है। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बकायदा, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि 2 ये ही लोग जुड़ सकते हैं बस। नंबर मैक्सिमम जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर फुल हो गए बोल के बता रहा, वरना इसके अंदर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, वरना स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन होता तो मैं आपको तो अभी 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 कह रहा हूँ ना, अभी मैं आपके सुने, इस अकीदे से तौबा करवा देता आपको, जो आपने अकीदा बनाया है, ये अहले नहीं, सुन्नत का नहीं, अकीदा नहीं है। ये देखिए बात एक सिर्फ मिनट, नहीं करें, ये एक सिर्फ एक आप नहीं मिनट, करें, ठीक अरे है? यार अगर आपका एक मिनट सामीन, अगर इनका ये अकीदा अहले सुन्नत का होता ना तो ये कुरान क्यों नहीं पेश करे अपने अकीदे पर, हदीस रसूल क्यों नहीं पेश करे अपने अकीदे पर, ये अपने अकीदे पर सहाबा को क्यों पेश नहीं करे, जब से खाली मंतिक 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 मंतिक, यानी कि आप मंतिक लगा के अल्लाह को साबित करेंगे, अपनी फलसफा लगा के अल्लाह को साबित करेंगे, कोई कुरान की आयत, एक आयत तो पेश कर देते, इतनी देर हो चुकी है, एक आयत, इससे साफ साबित हो रहा कि भैया ना ये कुरान की एक आयत को टच कर रहे हैं, ना एक हदीस को टच कर रहे हैं, ना किसी सहाबी का नाम ले रहे हैं, ना किसी तबईन का नाम, ना किसी ताबई का नाम, ना किसी इमामों का नाम। इसका मतलब ये निकला साफ वाजे करे कि भाई ये इनका अकीदा खुद बातिल और मनगढ़ंत है, वरना ये कुरान की आयतें पेश कर देते जिस तरह हम कह रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं ना चलो एक मिनट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सामीन, एक मिनट टुकड़ो, इनका अगर ये अकीदा सच है ना तो जितना मैं कह रहा हूँ ये कह के दिखा दे, अगर तुम्हारा अकीदा ये मनगढ़ंत नहीं है, बातिल नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, घड़ंतु नहीं है ना तुम्हारा ये अकीदा, तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना बोल के दिखा दो मेरे साथ, क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा अर्श के ऊपर है, तुम बोल के दिखा दो अल्लाह ने कहा अल्लाह मकाम है, बोल के दिखाओ, दिखाओ, बोलो अभी बोलो, अल्लाह के नबी ने कहा अर्श के ऊपर है, बोल के दिखाओ, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह मकाम है, बोल के दिखाओ। सहाबा का नाम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला, उमर रजी अल्लाह तआला, और क्या नाम है इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला, और भी दिगर सहाबा है कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, बोल के दिखाओ ये सहाबा ने कहा अल्लाह मकाम है। और नाम लो ताबई के, सैकड़ों ताबई है, सैकड़ों ताबई, सैकड़ों ताबई का नाम, जिसके अंदर सबसे मशहूर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर के, क्या नाम है अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये भी कह रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी कह रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द कह रहे हैं, सहाबा के शागिर्द, ताबई के शागिर्द कह रहे हैं, आप किसी एक का नाम लो ना अपने अकीदे पर, आप बार बार ये क्यों कह रहे हो, अगर आप वो साबित नहीं कर सके तो हमारा अकीदा साबित होता, आप अगर उसकी दलील नहीं दिए तो हमारा अकीदा साबित हो जाता, ये क्या मंतिक लगा कि आप अपने अकीदे को साबित करेंगे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि आपके अकीदे पर ना कोई कुरान की आयत, ना कोई हदीस, ना कोई सहाबा, यानी कि भाई मनगढ़ंत और बातिल जो अकायद होते हैं ना उसी की कोई दलील नहीं होती है, सरे से उसकी कोई दलील मौजूद ही नहीं होती है, एक। अब दूसरा जो आपने कहा, मैंने आपको इजमा पेश कर दिया था, वो इजमा जो आपको जो है फतावा रिजविया के अंदर भी बता दिया गया, इसीलिए मैं 12 कह रहा हूँ, अगर मैं हो सकता कंप्यूटर की वजह से अगर आता तो इसके अंदर स्क्रीन शेयर करने का उसके अंदर शायद ऑप्शन होता, मोबाइल में होने की वजह से शायद ये नहीं आ रहा, और 12 मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक अलग से एक स्ट्रीम कर ले, या फिर मोबाइल में आ जाए, या फिर आप हो सकता तो जो है सो आप नेक्स्ट बार, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं देखो अभी मैं बैक करते कि पीछे चले जा रहा है, मैं बैक करते कि पीछे चले जा रहा, मैं एग्जिट हो जा रहा हूँ बार बार इसके अंदर से, तो आप एक काम करो, कल या परसों आप क्या करो, जूम मीट कर लो या गूगल मीट कर लो, उसके अंदर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन होता, तब का तब मैं बता देता हूं आपको कि भाई मेरा अकीदा ये सहाबी से है, ये ताबई से, ये तबे ताबई से, या से। अब आपने कहा कि भाई अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, और आप मुझे बताओ कि अर्श मकान है, किसने कहा अर्श मकान है, किसी एक ने भी कहा कि अल्लाह वो अर्श मकान है, किसी ने कहा है, किसी ने नहीं कहा, ये जहमिया ने, मुअतजिला ने, इन्होंने जो है सो अपनी अकल और अपनी मंतिक लगाकर कहा कि अगर अल्लाह को अर्श पर मानेंगे तो अर्श छोटा हो जाएगा, अल्लाह अकबर है ना, वो अर्श में नहीं हो सकता, तो उन्होंने अकल और मंतिक को लगा कि अल्लाह, अरे नहीं अल्लाह के नबी को नहीं मालूम कि अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के रसूल ने खुद अकीदा बताया कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, सहाबा अकीदा बता रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है, ताबई अकीदा बता रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है, इजमा अहले सुन्नत का कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, और अल्लाह ताला को कोई चीज अल्लाह को इहाता ही नहीं कर सकती। दलील है सूरह तलाक की आयत पर 12, सूरह तलाक सूरह नंबर 65 की आयत नंबर 12 आखिरी के अंदर है, अल्लाह ताला कह रहा है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है उसको अल्लाह ने अपने इल्म के साथ इहाता कर रखा है, तो अल्लाह ताला तो सबसे बुलंद है, अल्लाह ताला को कोई जगह कोई चीज, ये मकान ला मकान का फलसफा आपने गढ़ा, जगह मकान का ये फलसफा आप लोगों ने गढ़ा, हमने नहीं गढ़ा, हमने तो वो बात बताई जो अल्लाह ने बताई, तो आपका अगर अकीदा सही है ना तो मैं जिस तरह कह दिया उस तरह कह के बता दो, सिर्फ दलील तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ कह दो इस तरह कि अल्लाह ने कहा अल्लाह लामका है, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह लामका है, किसी एक सहाबा का ताबई का नाम लेके बता दो जिस तरह हमने बताया, अगर आपका अकीदा जाली नकली डुप्लीकेट नहीं है तो सही है तो बता दो फिर, चलिए बताइए। देखें, ये साहब तो मेरे मुतालिबे को पूरा नहीं कर रहे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं, डिंगे मार रहे हैं, और जो हवाले पेश कर रहे हैं सिर्फ हवाले ही, हवाई हवाले, बाकी कोई सामने लाते नहीं। मैंने इनको नंबर भी दे दिया कि भाई व्हाट्सएप पे भेज दो अगर स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते, लेकिन बस हवाई फायर कुछ है तो नहीं सामने। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम साफ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है। तो देखें, हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, और जैसे हम साफ-साफ कह रहे हैं कि मुस्तवी किसी होने के एक मिनट एक मिनट साथ-साथ एक मिनट एक बीच मिनट में एक नहीं मिनट बोलो, एक बीच मिनट में फिर बोलो, वजाहत पकड़ा लेने दे, जाएगा, झूठ ना बोले, बोलो नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं, झूठ खामोश ना हो जाओ, बोले, एक बीच मिनट में नहीं, बंद हो वजाहत जाओ, लेने दो ना, फिर बात वजाहत लेने करने दो। दो, बीच में बिल्कुल नहीं, ये देखिए बीच में सामीन बिल्कुल वजाहत नहीं, नहीं, ये झूठ अब इनका पकड़ा बीच जाएगा, में देखो बिल्कुल पहले नहीं, तो इन्होंने बीच में इनकारी कर बिल्कुल दिया था। नहीं, बीच में हाँ बिल्कुल ये भी नहीं, ऑडियो जाएगी बीच में बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं, हाँ खामोश हो जाओ एकदम से, बोलते जाओ एकदम बोलते जाओ। खामोश हो जाओ, बीच में नहीं हाँ बोलना, बोलो। समझे? हर बार बीच में बोल देते हो। तो हम मुस्तवी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी है अपनी शान के मुताबिक, जैसे कुरान में आया कि अल्लाह तबारक व तआला का जो है अल्लाह हम्म, ताला का हाथ है, अल्लाह ताला का चेहरा, तो जैसे हम्म, हम इसको अल्लाह तबारक व तआला हाथ, अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा इसकी तावील करते हैं,
اور اوہ، تعویل نہیں، سوری، ہم اس کو یہ مانتے ہیں ہم، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے مطابق جس طرح ہے وہ ہے، وہ آیت متشابہات میں سے ہم اس میں تعویل کی ہم، گنجائش نہیں نکالیں گے، تعویل نہیں کریں گے اس سے کیا مراد ہے کیا نہیں مراد ہے، اوہ، ٹھیک ہے۔ باقی یہ صاحب ہم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر اور وہ جگہ سے پاک ہے، جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ صاف صاف یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اور جگہ میں ہے، ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جگہ سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے، لیکن وہ جگہ سے پاک ہے، کسی جگہ ہے نہیں، لیکن آپ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عرش منٹ، پر ہے اور وہ ہم، جگہ سے پاک نہیں ہے ہم، بلکہ جگہ میں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ عرش، کس نے کہا کہ عرش جگہ ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر عرش جگہ نہیں ہے تو کیا ہم، اللہ جو ہے غیر اللہ ہے؟ کیا عرش غیر اللہ ہے یا اللہ ہے؟ ہم، آپ سے یہ پوچھیں گے۔ اور دوسری بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ عرش جو ہے یہ واجب الوجود ہے یا واجب الوجود نہیں ہے؟ یہ پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے تب سے عرش ہے یا نہیں ہے؟ سامعین دیکھیں، اس سوال کا جواب یہ وہابی صاحب جیسے دیں گے فوراً ان کا مذہب بالکل باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں نا، ادھر ادھر کی بونگیاں مار رہے ہیں، سارے حوالے یہ اس پر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بھائی وہابی صاحب، اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ عرش پر مستوی ہے تو وہ جگہ میں ہے، ہم یہ مانتے ہیں مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے کوئی نہیں جانتا، جگہ سے وہ پاک ہے، اس بارے میں ہم کلام ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جگہ سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، جگہ میں نہیں ہے۔ آپ اس اچھا، تعالیٰ عرش پر ہو گیا آپ کا موجود ٹائم، ہے اور جگہ میں ہے۔ اس پر اگر آپ ایک حوالہ پیش کر دیں ہو گیا قرآن ٹائم، سے، حدیث سے، سنیں پہلے، قرآن سے، حدیث سے، فقہا کے اقوال سے یا عقلی دلیل سے، ایک حوالہ پیش کر دیں، ایک دلیل پیش ہو کر دیں گیا، کہ اللہ تعالیٰ ہو عرش گیا، پر ہو گیا، ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ میں ہے، تو ہم آپ کو جو ہے ایک منٹ، جو کہیں گے اپنے ہاتھ اسی لائف پہ کٹاؤں گا، سر کو اپنے کٹا کے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ میں ہے، یہ ثابت کرو قرآن سے یا حدیث، ایک آیت، ایک فقہا کے کسی بھی فقیہ کا ایک قول پیش کر دو، اگر میں اپنا ہاتھ کٹا دوں گا لائف پر، چلو ذرا پیش کرو، ہو گیا، اور جو دیکھا کچھ قبول کیا اس کو قبول کرو۔ یہ دیکھیے سامعین، ان کا یہاں پر ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیں، ڈبل اسٹینڈرڈ، ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے معلوم ہے یہاں پر؟ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا نا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو جب تم اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مستوی مانتے ہو تو تمہارے ماننے سے جگہ لازم نہیں آ رہی ہے، ہاں؟ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہم بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مستوی بول رہے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جگہ ہے، پھر تم بھی تو کہہ رہے ہو اللہ عرش کے اوپر ہے، تم نے بھی مان لیا نا اس بات کو، پہلے تو انکاری تھے، پہلے سامعین ان کی پہلے سے سنیے یہ بات ان کی پہلے، جب اگر یہ ایسے ہی اگر یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گئی تو ان کی مکاری اور ان کا دوغلا پنا یا جو ہم پر الزامات و تہمتیں لگا رہے تھے یہ خود اسی کے اندر پھنس گئے۔ پہلے تو جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کی صاف واضح سٹیٹمنٹ موجود ہے اس کے اندر، انہی کے اندر۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو اجماع بتا دیا گیا، جب ان کی کتاب سے فتاوی رضویہ سے جو ہے بتا دیا گیا، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 157 یا 155 یا 154 کے اندر یہ بات لکھی، انہوں نے اجماع نقل کیا، اسحاق بن راوے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، تو بولے ارے اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ کیسے انکار بھی نہیں کر پاؤ گے چاہ کے بھی انکار نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اچھا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں بارہا، میں کمپیوٹر پہ نہیں ہوں، اگر میں کمپیوٹر پر ہوتا یا لیپ ٹاپ پر ہوتا تو ضرور دلیل سینڈ کر دیتا، اور میں اس کو جیسے ہی بیک کر رہا ہوں تو پیچھے چلے جا رہا ہوں، اور اسے بارہا کہہ رہا ہوں کہ دوسرے موبائل سے تو آئے یا پھر کل کر لینا، آپ کل ٹائم نکال کے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، یا پھر مغرب کے بعد کر لیں، یا عشاء بعد کر لیں، کل آپ زوم گوگل میٹ پر کر لیں، میں جب آپ کو دلیل پیش کر دوں گا انشاءاللہ، پڑھ کے بھی سناؤں گا آپ کو کہ آپ جو بار بار، اچھا سامعین میں ان کو جو ہے سو اجماع پیش کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں، اور یہ اپنے عقیدے پر دیکھا، ان کا عقیدہ انہوں نے خود باطل ثابت کر دیا، انہوں نے خود جو ہے من گھڑت ثابت کر دیا، انہوں نے خود جو ہے اس کو گھڑنتو ثابت کر دیا۔ کیسے؟ میں نے ان کو کہا نا کہ بھائی اگر تمہارا عقیدہ یہ غلط نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، تو پھر کون اللہ نے کہا اللہ نامہ کا ہے بول کے دکھاؤ، کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، نہیں، کوئی حدیث پیش کرو، نہیں، پیش کیا نہیں پیش کیا، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہ کوئی قرآن کی آیت آئی، نہ کوئی حدیث آئی، نہ کسی صحابی کا نام، نہ کسی تابعی کا نام، نہ کسی تبع تابعی کا نام، نہ کسی امام کا نام، کسی کا ابھی تک انہوں نے نام ہی نہیں لیا اپنے عقیدے پر۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہو رہا کہ بھئی ان کا عقیدہ انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر بنایا ہے، اپنے فلسفے کی بنیاد پر بنایا ہے، جیسا کہ جہمیہ کا عقیدہ، مطلب یہ عقیدے میں تقلید کر رہے جہمیہ کی، ان کو اہل سنت کا عقیدہ نہیں چاہیے بلکہ ان کو عقیدہ معتزلہ کا چاہیے، ان کو عقیدہ جہمیہ کا چاہیے، جبکہ جہمیہ نے انکار کیا اللہ کو عرش پر ہونے سے، اب یہ تو مان چکے ہیں، کبھی اللہ کو انکار کر رہے ہیں عرش کے اوپر ہونے سے، کبھی جو اقرار کر رہے ہیں، اب یہ ان کا کیا عقیدہ ہے، پل میں ماشا پل میں تولا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، ایک بات۔ دوسرا بھائی دلیل آپ کو جو آپ نے کہا کہ بھائی عرش بنانے سے پہلا کہاں تھا، آپ نے سوال کیا نا، اس پر میں آپ کو حدیث رسول پیش کروں گا، الحمدللہ اہل حدیث ہے ہم، ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے، ہمارے پاس، ہم کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آپ کو تقلید کی ضرورت ہے جہمیہ کی، ہم کو ضرورت نہیں ہے بارک اللہ سے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، شاید راوی عمران بن حسین ہے، صحابی ہے، یہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، یا صحابی ہے ابو زرین نام ہے، اینا کھانا ربنا یخلق خلق السماوات والارض، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلوق کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
वकान अर्शुहु अलल मा, کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا جب کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا. یعنی کہ یہ احادیث ہے، اور یہ احادیث کی جب شرح پڑھیں گے یا پھر جب آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں گے تو اس طرح دلیل دو آپ. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اس حدیث کو جو ہے سو امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرافق الاکبر کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کو جو ہے سو الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حدیث ہے وہ کہ جو مشہور حدیث ہے کہ ایک باندی، ایک لونڈی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السما، آسمان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. دو الگ الگ روایت تیاری، ایک میں ہے کہ اللہ اشارہ کیا، ایک میں کہا فی السما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتقہ مؤمنہ، یہ تو جو ہے سو مومنہ ہے، ان کو آزاد کر دو، اللہ کے نبی نے کہا. تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یعنی کہ فی السما جو کہتے ہیں عربی میں، فی السما کا معنی ہوتا ہے بلند، اور فی السما کا معنی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فی السما کا معنی ہوتا ہے بلند. پھر اس کے بعد میں جو ہے سو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے الابانہ عن اصول الدیانہ کے اندر کہہ رہے ہیں فی السما کا معنی ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس بلند. یعنی کہ اللہ، یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اس طرح سے دلیل دے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. چلیں، خاموش ہو جائیں. دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، یہ میرے پاس مناظر رشیدیہ الجامعۃ الاشرفیہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 93 ہے. یہاں پر لکھتے ہیں کہ والسادس اللہ یضحک ولا یرفع الصوت ولا یتکلم بکلام السفہاء عند المناظرہ لأنها من صفات الجہال ووظائفهم لأنهم یسترون بها جہلهم. فرماتے ہیں کہ مناظرے کے اصول میں سے، آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مناظر جو ہے ہنسے نہ، ولا یرفع الصوت، اور نہ ہی آواز کو بلند کرے، ولا یتکلم بے کلام صفا، اور نہ ہی بے وقوفوں کی طرح بات کرے مناظرہ کے وقت. کیوں؟ کیونکہ یہ جاہلوں کی صفات ان کے وظائف سے ہے. اچھا، یہ ہنستے کیوں ہیں مناظرہ کے وقت؟ فرماتے ہیں لأنہم یسترون بها جہلہم، مناظرے کے وقت جو لوگ ہنستے ہیں وہ اپنے ہنسی کے ذریعے سے اور آواز کو بلند کر کے، چیخ چلا کر کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسترون بها جہلہم، اپنی جہالت کو چھپاتے ہیں. اور دوسری بات، یہ ابھی جو صاحب کہنے لگے کہ فی السما، فی السما، اللہ بلند ہے، اللہ بلند، بھائی اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوا. اگر تم اس کا ترجمہ یہ کرتے فی السما، فی السما، اس کا معنی یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، جگہ میں ہے، تو آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا. آپ نے کہا فی السما، فی السما، اس کا مفہوم میں اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے، اس سے ہمارا ہی عقیدہ ثابت ہوا، تمہارا ثابت نہیں ہوا. اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ ایک آیت، ایک حدیث، فقہا کسی بھی فقیہ کا قول ثابت کر دو کہ اس نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. میں تمہیں جو ہے اسی لائف پر بیٹھے بیٹھے اپنا دونوں ہاتھ کٹا کے، گلے کو کٹا کے جاؤں گا. ایک آیت پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو جس میں لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے. اور ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تھا تب سے کیا عرش ہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ تب سے عرش تھا یا نہیں تھا. اس پر آپ نے اپنی طرف سے کوئی آپ آ کر کے تھوڑی سی پڑھی اور اس پہ یہ کہا کہ اس وقت عرش پانی پر تھا. تو بھائی پانی اس وقت موجود تھا. بھائی خالق، آپ نے کہا کہ جس وقت کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، تو مخلوق نہیں تھی تو پانی پر کہاں؟ پانی تو تھا اس وقت. پھر ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ پانی تھا یا نہیں تھا، ہم پوچھ رہے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف تھا، تو کیا اس وقت عرش موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ آپ اس کا جواب صرف آپ کو دینا ہے کہ اس وقت عرش موجود تھا یا نہیں موجود تھا. اور رہی بات اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یا نہیں، یہ ہمیشہ اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے. قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہے، لیکن وہ جگہ سے پاک ہے. اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ جگہ میں ہے انتہائی جہالت کی بات ہے. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، اس پر ایک آیت، ایک حدیث، کسی بھی فقیہ کا، کسی بھی متکلم کا ایک قول اگر آپ پیش کر دیں تو میں اپنا خدا کی قسم بتا رہا ہوں، اپنا گلا کٹا کے، اپنا ہاتھ کٹا کے جاؤں گا. صرف آپ میرا یہ مطالبہ پورا کر دیں. آپ کسی بھی فقیہ کا جو معتبر ہو سنیں، یا حدیث میں یا قرآن میں آپ نے دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں جگہ میں موجود ہوں، یا کسی نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں موجود ہے. یہ حوالہ پیش کر دیں، اپنا ہاتھ اور گلا کٹا دوں گا. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ تو نیکسٹ کیا کرو آپ، ایک کام کریے سامعین، ہو گیا ٹائم، ٹاپک سے ختم نہیں، یہی بتانا جو ہم نے کہا. ٹائم ختم ہو گیا. سامعین ان کی چالاکی دیکھو، ان کی مکاری دیکھو. اب اگر میں ان مقلدین کو کچھ بولا تو بولے آپ اس طرح بولتے ہیں ان کو. بالکل حقیقت میں ان لوگوں اس کے قابل بھی ہے، اسی لیے تو ائمہ اور سلف نے ان کو اگر جاہل لکھا نا تو ایسے ہی نہیں لکھا، ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو جاہل لکھا. اور میں دلیل دیا. دلیل کس نے دی؟ فی السما سے کیا مراد؟ اہل سنت نے دلیل تو بولے کہ یہ ہمارا عقیدہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ لامکہ ثابت ہوا اس سے. فی السما کا معنی لامکہ ہے. اگر فی السما کا معنی کسی نے لامکہ کیا تو آپ جب بولتے کہ دیکھو ہماری دلیل ہے، آپ کی دلیل لامکہ ہے، کہاں ہے لامکہ؟
मैं आपको बारहा पूछा कि लामका कहाँ है, अर्श के ऊपर है, जमीनों के नीचे है, ये कहाँ है ये लामका, कैसे पता चला, किसके कहने पे आपने अकीदा बनाया, उसका नाम अभी तक इन्होंने नहीं बता दिया सामाइन। मैं इनको बारहा पूछा, अच्छा वो किताब खोल के रशीदिया की किताब फला पढ़ के बता दिए, अपने अकीदे की दलील नहीं मिली आपको। सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये निकला कि इनको चाहिए जो चाहिए इनको अकीदा साबित करने के लिए वो नहीं मिला, यानी कि इनका अकीदा अहले सुन्नत का नहीं। अगर अहले सुन्नत का इनका अकीदा होता, सलफ का इनका अकीदा होता तो जरूर ये कुरान पेश करते। जिस तरह वहां पर बोले कि हंसे तो जो है ऐसा है, हंसे फला, तो वहां से दलील लाके आप जो है बोल नहीं आ रहा, लेकिन अपने अकीदे को दलील लाके देने नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी बातिल खुद अपने बातिल होने का सबूत दे रहा है। अभी तक सामने इतनी देर हो गई, कम से कम 5 से 10 मरतबा मुतालबा कर चुका हूं, हर टन में बोल रहा हूं कि भाई एक आयत ला लो, अगर आपका यकीदा सही है ना तो एक आयत लाओ। क्यों नहीं ला रहे भाई एक आयत, एक हदीस नहीं ला रहे, क्यों भाई, क्यों नहीं ला रहे एक हदीस, क्यों एक सहाबी का नाम। अच्छा बारहा पूछ रहा हूं इनको, बोला कि भाई अगर आपका अकीदा नहीं है, गलत नहीं है अकीदा, तो बोलो ना, अल्लाह ने कहा बोल के दिखाओ, नहीं बोले। 3 मरतबा बोला ये बात मैं इनको कि भाई बोल के दिखाओ, इस तरह बोल के, जिस तरह हम कह रहे हैं ना, हम अहले सुन्नत अहले हदीस कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को अगर हम अर्श के ऊपर मानते तो अल्लाह ने कहा आप बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ। अल्लाह ने कहा अल्लाह मकान बोल के दिखाओ, अल्लाह के नबी कह रहे अल्लाह उसके ऊपर, आप बोल के दिखाओ। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह मकान माज़अल्लाह, किसी एक सहाबी का नाम लेके दिखाओ किसने कहा कि अल्लाह मकान, ये सहाबी का अकीदा था माज़अल्लाह। हमने तो बता दिया कि भाई इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है, इमाम ज़हबी ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है, इमाम इब्न अबी शैबा ने रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है। जबकि आपको जो है बता दिया गया, वरना मैं क्या कह रहा हूँ, बारहा कह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जा रहा हूँ, वरना इनको बता देता और यहाँ पर तौबा कर। अच्छा ये बड़ी डींगे मार के बोल रहे कि मैं अपने हाथ कटाता हूँ, गर्दन कटाता हूं। अरे दलील नहीं दे रहे, कटा लो ना, दलील तो नहीं दे रहे, कुरान की आयत पेश नहीं करे, इस पर गर्दन कटाने नहीं आ रहा है, इस पर गर्दन कटाने नहीं आ रहा, हदीस रसूल पेश नहीं कर रहे अपने अकीदे पर, इस पर हाथ काटने नहीं आ रहा है, खाली यहां पर बड़े बड़े डेलगा मारने आ रहा आपको। फिर बोले तो हंसू, मैं तो क्या करूं, बोलो आपके ऊपर रो, गाली दूं आपको। अरे बार बार मुतालबा किया जा रहा है यार, एक मर्तबा बात बोलने से समझ में आती है, इनको बार बार कहा जा रहा, हर मेरे टन में कह रहा हूं कि भाई आपका अकीदा अगर सही तो कुरान से दलील लाओ ना भाई, हदीस से दलील लाओ ना, सहाबी से दलील लाओ, ताबई से दलील लाओ, तबे ताबई से कोई दलील नहीं, सिर्फ मंतिक अकल, मंतिक अकल, मंतिक अकल। और जितने बातिल और मनगढ़ंत अकीदे होते हैं ना, उसकी बेस, उसकी जो बुनियाद है वो अकल और फलसफा ही होता है। आज इनके पास देख लो आप, क्या इतनी देर हो गई, आप लोगों ने क्या इनसे एक आयत सुनी अपने अकीदे पर, क्या एक हदीस रसूल इन्होंने पेश किया, क्या इन्होंने कहा कि भाई अकीदा अल्लाह के रसूल ने बताया, कहा इन्होंने नहीं, कहेंगे भी नहीं। और वल्लाही कह रहा हूं क़यामत की सुबह तक ये बात नहीं कहेंगे कि ये अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज है। देखो अकीदे में अकीदा वाज़ेह होता है, उसको ना इस्तिंबात करने की जरूरत है ना इस्तेदलाल करने की जरूरत है। ये अलग बात है कि अगर कोई तशरीह के अंदर वही बात मुताबिकत वाली बात बता दे तो ये अलग बात है। एक बात, दूसरी वहाबी साहब थोड़ा खत्म करें गुफ्तगू अपनी। अब जरा हम बताते हैं, देखें इन वहाबी साहब से हमने मुतालबा किया कि जनाब आपको सिर्फ इतना बताना है क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श है या नहीं। ये वहाबी साहब तकरीबन 1.5 घंटे से भाग रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ये बताएंगे ना इनका मजहब का बुतलान बिल्कुल साबित हो जाएगा। और ये वहाबी साहब जितनी भी डींगे मार रहे हैं, इतने हवाले उतने हवाले, 2-4 नाम रट लिए हैं, और सारे हवाले इस पर ला रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। जनाब हम ये कब कह रहे हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, हम इस हवाले का मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये दिखाओ कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, ये आपको दिखाना है। हमारा दावा है कि अल्लाह ताला जगह में नहीं है, जगह से पाक है, और इसको हम साबित कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को अगर जगह में मानेंगे तो या तो अल्लाह तबारक व तआला का हादिस होना लाजिम आएगा, या फिर जगह का वाजिबुल वजूद होना लाजिम आएगा, और फिर वो चीज उस अल्लाह ताला को मुहीत हो जाएगी। हर तरह ये कुफ्र ही कुफ्र होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह मुस्तवी है, इस पर नाम लेते चले जाओ, इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी, तो इमाम मातुरीदी, इमाम अशरी, 2-4 नाम जो भी रट लिए हो, खैर। तो मैं इस पर नहीं पूछ रहा कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, मैं इस पर एक हवाला तुम पेश कर दो अगर, तो मैं जो तुम कहो वो करने के लिए तैयार हूं। एक हवाला कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर सैकड़ों हवाले इस पर पेश कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। लेकिन जिस तरह तुम जब से पैदा हुए आज तक यही तैयारी कर रहे हो, मैं देवबंदियों की धुलाई के लिए हाजिर हुआ था और उनके कुफ्र को साबित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा जिस टॉपिक के लिए हाजिर होता है उस हवाले को सामने रखकर हाजिर होता है। बाकी अल्लाह ताला जगह से पाक है, फुक़हा के अक़वाल जो है मौजूद है, लेकिन अब उस किताब का हवाला किस पेज पे है, क्या है, ये सब सामने रख करके गुफ्तगू करनी होगी। बाकी मैं अपना अकीदा साबित कर चुका। मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जनाब सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नबी माना तो कुरान सुन करके माना, या हदीस सुन के माना, या अकल से माना? आपको ये बताना होगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो क्या सहाबा ने हदीस से हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी माना, या कुरान सुन करके हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी माना? भाई उस वक्त तो ना कुरान नाजिल हुआ था, ना हदीस थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जो नबी माना गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के नबी होने का जो अकीदा रखा गया, ये अकल की बुनियाद पर यह अकीदा बनाया गया या कुरान और हदीस से अकीदा साबित है? इसको भी आपको बताना पड़ेगा, समझे। और दूसरी बात, ये जो आपका आप टाइम टीके खत्म मार हो रहे गया, हैं इधर उधर कि ये है वो हवाला है, ये एक इजमा है वो इजमा है, टाइम इस पर टाइम टीके खत्म, मारना बंद करें बेवकूफ। टाइम अपने जो टाइम है खत्म, देवबंदियों अपने गैर मुकल्लिद वहाबियों को बेवकूफ बनाना टाइम बंद टाइम करें। खत्म, जनाब सुने वहाबी साहब, आप टाइम प्रॉपर खत्म हो हवाला गया। दें कि अल्लाह तबारक व तआला और जगह देखो में है। जितना सवाल टाइम किया खत्म, उसका सबका जवाब। टाइम चलिए। खत्म। सामाइन इनका झूठ देखो अभी पकड़ा गया। इन्होंने क्या कहा, अभी देखा आप लोगों ने कहा कि मैंने अपने अकीदे को साबित कर दिया।
जरा दलील बोलो भाई, कौन से आयत से साबित किया, कौन सी हदीस से साबित किया, जरा बोलो। इतना बड़ा झूठ बोला देखो इन्होंने, मैंने अपने अकीदे को साबित किया, जरा बोलो किस आयत से साबित किया भाई, बोलो आयत बोलो, किस आयत। देखो अब हंसू है तो क्या बोलूं इनको, बोलो आयत पढ़ी इन्होंने, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस पढ़ी इन्होंने, नहीं पढ़ी, कोई किसी सहाबी का नाम लिया इन्होंने, किसी सहाबी का नाम नहीं, किसी ताबई का नाम लिया नहीं, किसी तबे ताबई का नाम लिया नहीं, किसी इमाम का नाम लिया नहीं, और ये झूठ बोल दिया यहाँ पर बैठ के लाइव कि मैंने अपनी अकीदे को साबित किया। आप बिल्कुल मंतिक लगा के करे होंगे, आप फलसफा लगा के करे होंगे, आप जितने लोगों जो बातिल मनगढ़ंत जो बातिल अकीदे हैं, घड़ंतू जो अकीदे हैं, वो अकल और फलसफे की बुनियाद पर ही साबित होते हैं। इस पर कोई कुरान की दलील, कोई हदीस ऐसा कुछ है ही नहीं। इतनी देर होने के बाद में फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको मेरा टाइम रुका के बोल रहा हूं, एक आयत बोलो, किस आयत से अपने अकीदे को साबित किया, पढ़ के झूठ बोल रहे हैं मैंने अकीदे को साबित किया। अकीदा कैसे साबित होता है, कुरान और हदीस से साबित होता है या मंतिक फलसफा और अकल से साबित होता है। अच्छा ये बारह कह रहे कि भाई हमको, अगर हम ये अकीदा घड़ते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला अर्श जगह में है, अगर ऐसा हम बोलते माज़अल्लाह, तो आप हमको बोलते कि भाई आप जगह कैद लगाए, ये कैद के साथ बताओ। हम तो जगह मकान ला मकान का फलसफा हमने घड़ा ही नहीं, हमने तो वो बात बता दी जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह अर्श के ऊपर है, हमने वही बात बता दी। हमको सहाबा ने वो जो अकीदा सिखाया कि अल्लाह अर्श के ऊपर, हमने वही बात बताई। साहब ताबई तबे ताबई अइम्मा अहले सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत जो हमको तालीम दी, हमने वही बताया। ये जगह मकान ला मकान का फलसफा ये आपने घड़ लिया अकल की बुनियाद पर कि अल्लाह ला मकान है। कहाँ है भाई, कहाँ है वो लामका? अर्श, मुझे पूछो अर्श कहाँ है, मैं जवाब दूंगा। अल्लाह के रसूल ने बताया अर्श कहाँ है, लामका कहाँ है भाई? किसने तालीम दी आपको? लामका है कहाँ है? आसमानों के ऊपर है, जमीनों के नीचे है, या मशरिक की तरफ है, या मगरिब की तरफ है, कि शुमाल की तरफ है, कि जुनूब की तरफ है? कैसे पता चला आपको कि मशरिक है, ये लामका है माज़अल्लाह? और ये कितना बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि भाई जो है ये अल्लाह को माज़अल्लाह अपने अकीदे को साबित करेगा दलील से। कहाँ दलील दी भाई? कोई दलील नहीं दी इन्होंने, मंतिक से अल्लाह ये अपने अकीदे को साबित करे। अच्छा ये बारहा देखो, दो मरतबा ये बात कह चुके अभी। क्या कहा इन्होंने? कहा कि भाई हम अल्लाह को अर्श के ऊपर मानते। पहले तो आपके पहले जो शुरू में हमारी गुफ्तगू हुई उसमें तो आपने सरे से इनकार कर दिया ना भाई, सरे से आपने इनकार कर दिया माज़अल्लाह, हम ये नहीं मानते। और हमने पहले ही बता दिया कि हमारा साफ और शफाफ रोजे रोशन की तरह यह अकीदा है कि अल्लाह ताला की जात सात आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर है। ना हम कोई तावील करेंगे, ना हम कोई कैफियत बयान करेंगे। ना हम ये नहीं बोलेंगे कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, लेटा हुआ है। अल्लाह ताला किस कैफियत में? ना अल्लाह ताला अर्श का मोहताज है, अल्लाह ताला अर्श से भी बुलंद है। हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ना हम ये बोले कि अल्लाह ताला जगह में, अर्श जगह में माज़अल्लाह। ये पाबंदी आपके ऊपर आयद आती है क्योंकि आपने अकल को, फलसफे को बुनियाद बनाकर अकीदा बनाया। अब तक कि आपके पास कोई दलील मौजूद नहीं है, हमारे पास दलील मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, इजमा अहले सुन्नत हमारे पास मौजूद है। हमको तो कोई जरूरत ही नहीं, हमको तो कोई परेशानी या फिर हम पर कोई सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सलफ का फहम वाज़ेह मौजूद है। आपके पास एक भी दलील नहीं है, तो आपने मंतिक और अकल को बुनियाद बनाया है। बार बार अकल और मंतिक को बुनियाद बना रहे हो आप बार बार। अरे वहाबी साहब देखें, अव्वलन तो ये वहाबी साहब हमें अब खुदा की कसम जाहिल मालूम हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा जब कि हमने ये साबित कर दिया तो ये कह रहे हैं कि आपने कोई दलील ही नहीं दी, क्योंकि ये दलील सिर्फ कुरान और हदीस को समझ रहे हैं, लेकिन दलील की तारीफ इनको पता ही नहीं। दलील की तारीफ देखें, मेरे सामने है मुनाज़रे रशीदिया, ये मजलिस बरक़ात से छपी है, इसका सफ़ा नंबर 36 है। ये दलील की तारीफ करते हुए लिखते हैं, अल्लामा शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वद्दलीलु हुवल मुरक्कबु मिन क़ज़ियतैन लित्तअद्दी इला मजहूल नज़री, कि दलील कहते हैं जो दो कजियों से मुरक्कब हो मजहूल नजरी तक पहुंचने के लिए, इसको दलील कहते हैं। अब इन साहब को दलील की तारीफ भी पता नहीं, हमने दलील से साबित कर दिया, अकली दलील से कजिये को हमने मुरक्कब करके साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। ये साहब कह रहे हैं कि हम जाहिल हैं, हमको दलील की तारीफ ही नहीं। और दूसरी बात ये कह रहे हो आप कि हमने ये कहा था कि अल्लाह ताला अर्श पर है, पहले इनकार किया था, अब कह रहा हूं अल्लाह ताला अर्श पर। हमने कब कहा कि अल्लाह ताला अर्श पर है? हमने तो कुरान की आयत की इत्तिबा करते हुए हमने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, ये नहीं कहा अर्श पर है जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि अर्श पर है से मुराद आप ये ले रहे हो कि अल्लाह ताला जगह से पाक नहीं है, और अर्श पर मुस्तवी है इसके साथ हम ये मतलब निकालते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। जनाब मैं आपसे जब आपने ये कह दिया, अब आप ये कह रहे हैं मैं ये नहीं मानता अल्लाह ताला अर्श पर खड़ा है, बैठा है, क्या है क्या नहीं है। इतने बड़े आप क्या बताएं, अकल नाम की चीज है ही नहीं लगता है। जब हमने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है, आपने उसकी नकीज को माना, यानी जगह से पाक नहीं है। जब हमने कहा अल्लाह ताला जगह से पाक है, आपने उसकी नकीज को साबित किया, यानी जगह से पाक नहीं है। तो जब जगह से पाक नहीं है तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला जगह में है, और जब जगह में है तो जरूरी है वो किसी ना किसी सूरत में होगा। भाई कोई चीज अगर यानी जगह किसी चीज को इहाता कर ले तो फिर उसकी कोई हैयत और कैफियत जरूर बन जाएगी। तो जब आपने इसकी नकीज को साबित कर दिया, हमने क्या कहा था, दावा यह था कि अल्लाह जगह से पाक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दलील से साबित किया। अब ये साहब दलील की तारीफ इनको नहीं आती तो क्या कहा जाए? दलील की तारीफ क्या है? चूंकि मुनाजरे की किताब टाइम हो गया वगैरह की किताब कभी पढ़े नहीं होंगे, तो जनाब आपको ये नहीं दिखा, आपका हमने टाइम ये हो गया, दावा नहीं किया कि अल्लाह ताला अर्श पर है और जगह से पाक नहीं है। हमारा दावा हमने ये आपका माना है टाइम कि आपका अल्लाह टाइम ताला हो गया। जगह में नहीं है, जगह से पाक है और अर्श पर मुस्तवी है। अब एक टाइम आयत अगर आप इस पे दिखा दें कि अल्लाह टाइम ताला टाइम हो जगह गया, में है, एक आयत किसी भी फकीह का टाइम हो गया। कौल अगर आप इस पर दिखा दें कि अल्लाह ताला जगह में है,
تو جو ٹائم ہو گیا. کہیں وہ سزا متعین کر دیں ہمارے لیے. اچھا لیکن ادھر سامعین, دیگیں بھرنا یہ بوگیاں نہیں نہیں مارنا نہیں, ابھی بند کر. میں نے اور ابھی جو سمجھ میں حوالے آ گیا. جو ابھی ہمارے ابھی ابھی جو پھر سے دین اگین جو جھوٹ بولا نا, اپنے جھوٹ کا پردہ ابھی فاش کروں گا میں. ابھی انہوں نے کیا کہا, دلیل سے ہم نے ثابت کیا. کس دلیل سے؟ عقل دلیل سے. یعنی یہ خود مان چکے ہیں کہ ان کا عقیدے کی نہ قرآن میں دلیل ہے, نہ حدیث میں دلیل ہے, نہ صحابہ سے دلیل ہے, نہ تابعی سے, نہ تبع تابعی سے, نہ ائمہ سے. ماشاءاللہ انہوں نے خود اقرار کر دیا کہ بھائی میرے پاس قرآن حدیث نہیں ہے, میرے پاس عقل اور منطق ہے. تو اب دیکھو ان کی جو عقل اور منطق پہ ان کا جو عقیدہ گھڑ گیا نا, اب اس عقیدے کا رد ہو رہا ہے. دیکھیے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کسی بھی مکان میں نہیں ہے. یہ جملے کس کے تھے اہل سنت میں؟ ایک نام انہوں نے بتایا, ایک نام بھی انہوں نے بتایا. میں الٹا جو ہے سو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, اور گھڑو منطق لگاؤ. اللہ کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں جہاں منطق لگانا ہے وہاں نہیں لگائیں گے, جہاں منطق نہیں لگانا ہے وہاں منطق لگائیں گے. اور تم سے پہلے منطق لگایا جہمیہ نے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقالات اسلامیین اس کا صفحہ نمبر 170 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سنیں بعض پہلے جہمیہ کا, بس دو ایک منٹ منٹ آپ رک جائے, دو سیکنڈ بعض سنیں جہمیہ بھابھی کا صاحب اور بعض اے بھابھی معتزلہ صاحب کا یہ عقیدہ اے تھا بھابھی صاحب کہ وہ سنیں اللہ کو لا مقام مانتے بھابھی تھے, صاحب کسی بھی مکان میں ایک نہیں ساتھ مانتے تھے. تو آپ کا اے عقل بھابی اور فلسفہ تو گیا تیل لینے کے لیے. اے بھابی صاحب اے بھابی ادھر سنیں ذرا. جب تک آپ میرے پرسنل پر حوالہ نہیں بھیجیں گے آپ کو یہ ادھیکار حاصل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی تو حوالے کا نام لیں. آپ کو کیا ادھیکار ہے؟ میں اپنا نمبر بول رہا ہوں, جب نمبر تک نوٹ آپ کیجیے قرآن و میرا. حدیث کا نام نہیں نمبر لیں نوٹ گے کریں, تب نمبر تک نوٹ اپنا کریں یہ عقیدے سے توبہ نہیں کرنا. پھر نمبر آپ نوٹ توبہ کریں کریں گے پہلے. پھر اس کو. میرا نمبر نوٹ کریں جب پہلے. تک آپ قرآن و نمبر حدیث کا نام نہیں لیں گے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے, نمبر کے واسطے پورا تو حوالہ سنو دیں. پھر ایک کام سنو نا. حوالہ ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے, ایک بولنے سے کام. کچھ نہیں ہوگا الٹا سیدھا بیٹا, ارے تو سنو سمجھے. تو صحیح, تو پھر حوالہ اس پر پیش کرنا سنو ہے تو کہ اللہ صحیح, تعالیٰ جگہ میں ہے. یہ سنو تو ابھی صحیح. تم نے نقیص کو ثابت کیا نا. ارے سنو, ہمارا میں دعویٰ کیا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے ہوں. پاک ہے. تم نے اس کو نقیص کو ثابت کیا تو اس کی نقیص سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک نہیں ہے, یعنی جگہ میں ہے. اس پر حوالہ پیش کرو. ایک حوالہ اگر دیکھیے پیش کر دیا تو اب سامعین, میں جو ہے ارے چور کی سزا آپ قبول کو کرتا ہوں. اتنی دیر ہو گئی اپنے عقیدے پر قرآن کی آیت ثابت نہیں, قرآن سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں, حدیث سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں, تو میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں. آپ الٹا مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب تک یہ بات نہیں بولو گے تب تک آپ قرآن و سنت کا سہارا نہیں لوگے, سلف کا سہارا نہیں لوگے, تب تک آپ یہ نہیں بولو گے کہ میں نے عقیدے کو ثابت کیا. نہ آپ قرآن کا سہارا لے رہے, نہ حدیث کا سہارا, نہ تابعی کا, نہ تبع تابعی کا, نہ ائمہ کا, اور آپ بول رہے کہ میں نے عقیدے کو ثابت کیا عقل سے. اور یہی عقل کا رد تو جو ہے سو کر دیا گیا آلریڈی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے میں کیا بولا, آپ کو پہلے ہی بتا دیا, آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایکسٹریم کو ختم کر دو, مجھے اجازت دو جانے کی, کل کر لو آپ, زوم میٹ پر آ جاؤ, گوگل میٹ پر آ جاؤ, یا بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا پھر کیا کام کرو, پھر بولا نا, یا تو میں بولا کہ آپ کو ابھی بتایا سامعین, ابھی میں ان کو بتایا کہ میں دوسرے موبائل سے آ رہا ہوں لیکن اسے آ نہیں پا رہا ہوں, ورنہ وہاں سے ہی میں ان کی جو ہے سو دلیل شو کر دیتا اور عربی متن پڑھ دیتا اور ان کو بھی بولتا کہ بھائی اس کو پڑھ دو, ذرا ترجمہ کر دو, تاکہ جو ہے ان کو ریئلائز ہو جائے کہ یہ جہمیہ کی تقلید میں اتنا زیادہ اندھے ہو گئے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے, جہمیہ کا عقیدہ کیا ہے, معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے, اس میں ان کو فرق نظر نہیں آ رہا معاذ اللہ. تو یہ جو عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے عقل سے ثابت کیا. ارے بھائی جس کو تم نے عقل سے ثابت کیا, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے. پھر اہل سنت میں کون ہے, ذرا نام بتاؤ. کس کے کہنے پہ آپ نے عقیدہ بنایا, کس کے کہنے پہ ہے, کون وہ؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ ہے, میں کہہ رہا ہوں میرے عقیدے میں اللہ کے رسول ہے, آپ نام لو نا. پھر کسی کا ایک نام نہیں لے رہے ہیں, اس کا مطلب اہل سنت میں یہ عقیدہ نہیں ہے, سیدھی بات ہے, صاف بات ہے. امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے, امام زاہبی کہہ رہے ہیں عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے, پھر یہاں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اہل سنت کیسے عقل لگا کے ہے. بھابی صاحب سنیں, دیکھیں یہ صاحب عقلی دلیل کو مانتے ہی نہیں ہیں, اتنے ہٹ دھرم ہیں, جبکہ نبی کی نبوت کو ہی عقل سے مانا جاتا ہے. قرآن تو یہ بعد دیکھ میں لو. نازل ہوئی اور حدیث تو بعد میں آئی, نبی کی نبوت کو ہی عقل سے مانا گیا ہے. ہم بھیا پوچھتے ہیں آپ سے کہ صحابہ نے جو نبی کو نبی مانا, حضور علیہ السلام کو, کیا قرآن کی آیت کو سن کر نبی مانا یا حدیث سن کر کے نبی مانا؟ حضور کو نبی ماننے کا دوں عقیدہ صحابہ جواب نے دوں جو رکھا تھا یا عقل سے رکھا تھا یا قرآن اور حدیث سے رکھا تھا, مر جائیں جواب گے دوں لیکن یہ کبھی نہیں کہہ جواب سکتے دوں کہ میں قرآن اور حدیث ابھی کے دے رہا ہوں عقیدہ سے جواب, انکار. بالکل ابھی دے رہا خاموش ہوں. رہو, خاموش رہو, بیچ میں ہرگز نہیں بولنا, سمجھے, میں بیچ میں اچھا نہیں بولتا. دوسری اچھا بات, یہ صاحب جو بھی ادھر ادھر کی گونگیاں مار رہے ہیں, ہم نے کہا بھائی اگر اسکرین نہیں شیئر کر پا رہے ہو تو ہمارے واٹس ایپ پہ ذرا بھیج دو, لیکن یہ واٹس ایپ پہ بھی بھیجنے سے قاصر ہیں, چونکہ یہ جانتے ہیں کہ بھی حوالہ بھیجیں گے اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے. بھائی آپ کا جو آپ نے نقیض کو ثابت کیا, ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں نہیں ہے, جگہ سے پاک ہے, آپ نے اس کا انکار کیا تو اس کی نقیض ثابت ہوئی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے, جگہ سے پاک نہیں ہے. اس پر اگر قیامت تک آپ ایک دلیل, عقلی دلیل ہو یا قرآن کی دلیل ہو یا حدیث کی دلیل ہو یا فقیہ کا قول ہو, آپ ایک بھی پیش کر دیں, عقلی دلیل یا قرآن و حدیث کچھ بھی پیش کر دیں, میں جو چور کی سزا ہوتی ہے وہ لائیو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پوری وہابیت مر جائے گی لیکن کبھی ایک آیت اس پر نہیں پیش کر سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے یا جگہ سے پاک نہیں ہے, اس پر کبھی نہیں پیش کر سکتی پوری وہابیت مل کر کے. اور جو یہ آپ جو ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقلی دلیل کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانی جاتی یہ دلیل کبھی. ابے عقل ہی سے تو مانا گیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معجزہ دیکھ کر پھر عقل سے ایکسپٹ کیا گیا کہ یہ نبی ہے. اسی طرح فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جو بندہ جنگل میں ہو, کہیں بھی اس تک پیغام, مطلب کبھی اس تک پیغام ہی نہ پہنچا ہو, پھر اس پر بھی عقل کے ذریعے سوچ کر کے ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ایک ہے, خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا فرض ہے. اب دیکھیں میں انصاف سے 3-4 مطالبے کیا تھا, جناب نے کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں میں پھر سے اس کو سمجھا دیتا ہوں, سامعین دیکھیں,
اللہ तबारक व तआला है वाजिबुल वजूद, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है, अर्श को बाद में बनाया गया। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला को अर्श पर मौजूद मान लिया जाए, यानी अल्लाह ताला की जगह अर्श को मान लिया जाए, तो लाजिम आएगा कि जब से अल्लाह तबारक व तआला है अर्श ही पर है, या तो फिर ये लाजिम आएगा कि पहले किसी और जगह था, बाद में अर्श पर आ गया था, और ये दोनों बातिल है, दोनों तरह इसमें जो है कुफ्र साबित होता है, क्योंकि फिर अल्लाह ताला के लिए आना जाना माना जाएगा, ये सब हादिस चीजें हैं, हरकत जो है हादिस, आना जाना आपका ये सब आपका भी हादिस टाइम खत्म हो गया, ठीक है। बाकी अगर ये कहते हैं कि हाँ जब से अल्लाह ताला है टाइम तब से खत्म, अर्श है, तो मानना पड़ेगा कि अर्श वाजिबुल वजूद है। इस तरह से टाइम हमने खत्म, इन साहब से कहा कि अकली दलील को मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई जवाब नहीं दिया। हमने इनसे टाइम ये टाइम सवाल खत्म, किया कि जैसे शिया के, नहीं सुने पहले, टाइम हमने खत्म इनसे हो ये गया भाई, सवाल किया कि जैसे शिया के खुदा, शिया भी अपना खुदा टाइम अल्लाह खत्म ताला हो को गया, मानते, तुम क्यों नहीं मानते? अब ये जहमिया मुतजिला रट के रट एकदम रट पे रट लगाए बैठे हैं, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हम इनसे कहते हैं कि क्या जो शिया का अकीदा है टाइम वही खत्म तुम्हारा हो है, गया, तो ये साहब क्या क्या करने लगते हैं। तो देखें सामीन, पहला टर्न भी टाइम मुद्दई खत्म, का होता है, सुने पहले, पहला टाइम टर्न खत्म भी हो गया, मुद्दई का, अरे सुनो यार पहले, पहला फिर क्या टर्न सुनूं? भी टाइम मुद्दई खत्म का होने के होता बाद है, मेरे बीच में क्यों बोल रहे आखिरी हो आप टर्न मेरे भी टर्न में? मुद्दई का होता है। सुनो पहले यार, बात सुन लो। पहला टर्न भी मुद्दई का होता है, आखिरी टर्न भी मुद्दई ही का होता है। ये हमारा टर्न है, और आप जो है एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे इजाजत है एक कि मिनट रुको तो गुफ्तगू सही, अब भाग जाने के आपसे वाले, गुफ्तगू करना भाग बेकार है, जाएंगे, अभी समझे? भाग जाएंगे, मुझे मालूम है भाग अगर जाएंगे। इजाजत हो, सुने पहले, अरे रुको अगर एक मिनट, इजाजत मुझे हो बोलने तो दो दो ना, सुने पहले, पहले मुझे बात बोलने सुनो, दो, अरे पहले सुनो ना बात। भागने के इजाजत हो वास्ते। तो लाइव, अरे सुनो यार पहले, इजाजत हो तो लाइव को कट किया जाए, क्योंकि आप जो है सिर्फ इधर उधर की बोंगियां मार एक रहे हैं। मिनट रुको, एक जवाब आयत, दूंगा आपको, एक मिनट रुको, जवाब एक दूंगा आपको। हदीस, जो नहीं आपने नहीं, मिसाल दी ना, अल्लाह के रसूल आखिरी की मिसाल टर्म दी जो ना, उसका होता है, जवाब सुनो। जो सुने अल्लाह पहले, के रसूल की आखिरी मिसाल टर्म, दी उसका अरे जवाब तो सुनो सुनो, यार आपका पहले, टाइम हो बात गया, सुनो पहले, बात आपका सुनो टाइम पहले, खत्म हो गया ना, अभी आप अरे भागने सुनो वाले हैं, कट पहले, कर बात देंगे, मुझे सुनो। मालूम है, आखिरी टर्म जो मुझे होता मालूम है है आप वो कट के मुद्दई भागने का वाले होता हैं, है, समझे? कट के भागने वाले हैं, मुझे मालूम है, समझ में आ हम गया तुम्हें मुझे, क्या अभी बोल आप रहे कट के हैं, हम भागने तुम्हें वाले हैं, क्या सीधी बोल बात रहे है, हैं, सुने पहले, साफ बात है। आप अब जो है मुझे सिर्फ बोलने तो दे, बोंगियां मारते हो इधर उधर अरे की, भागना और नहीं। कुछ बातें आप ये करते देखिए नहीं, सामीन समझ भाग रहे रही है, हो? पूरी तैयारी कर रही है, आपकी सही बात को भागने की हमने पूरी जो है तैयारी है इनकी, रद्द अभी कर देख दिया, ले, समझे? इनका जो झूठ है ना, अभी जो झूठ बोला इन्होंने, वो इनके झूठ को कैसे पर्दाफाश करता हूँ। इन्होंने अल्लाह के रसूल की मिसाल दी, सहाबा कराम ने जो है ईमान लाया ना भाई, तो वो मिसाल दी है, और जो है इन्होंने जो है किस वजह से ईमान लाया भाई, किस वजह से ईमान लाया बोल के इन्होंने मिसाल दी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी एक अहले सुन्नत ने, किसी भी एक सहाबा ने क्या उसका इनकार किया? अल्लाह के रसूल का इनकार नहीं किया। अगर आप कहते हो कि नहीं, अकल को मंतिक को लगा के तुम ये जो अकीदा बता रहे हो ना, फिर इस अकीदे का तो रद्द किया गया, इस अकीदे का रद्द किया गया है। अगर इस अकीदे का रद्द ना किया जाता तो आपकी बात को दुरुस्त माना जाता। इस अकीदे का रद्द हो रहा है, इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह रद्द कर रहे हैं, तो आपकी बात, आपकी अकल मानू या अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की बात को मानू? चलो अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह भी वही बात बता रहे हैं, तो आपकी मंतिक मानू या इमाम ज़हाबी की बात मानू? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी वही बात बता रहे कि भाई ये अकीदा मुतज़िला का है, तो आप बता दो भाई ये मुतज़िला का अकीदा नहीं, देखो ये सहाबा का अकीदा, ये ताबई का अकीदा, ये तबे ताबई का अकीदा, ये अइम्मा का अकीदा। आपको ये नहीं मालूम कि अकीदा है किसका, बुनियाद किसने शुरू की है? कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, किसी सहाबी का नाम नहीं, अभी तक आपने किसी एक अहले सुन्नत का नाम नहीं लिया जिसका ये अकीदा था। नाम बताओ, सिर्फ बोल रहे कि मैंने साबित किया, साबित। अरे जब आप जो मंतिक लगा के अकल साबित कर रहे हो ना, उसका रद्द हुआ है ऑलरेडी। जिस चीज का रद्द हो जाए वो दलील नहीं बनती, अब वो मंतिक नहीं बनती, अब वो फलसफा नहीं चलता। अब आपको चाहिए कि भाई ये सलफ के अक़वाल आने के बाद, ये अहले सुन्नत के अक़वाल आने के बाद आपको भी चाहिए कि भाई आप इस अकीदे से तौबा करें, इस अकीदे से रुजू करें आप, क्योंकि आपने अकीदा बनाया ये अकल और फलसफे को बुनियाद बनाकर। जबकि इमाम बुखारी इसका रद्द कर रहे हैं, इमाम ज़हाबी इसका रद्द कर रहे हैं, इमाम इब्ने अबी शैबा इस अकीदे का रद्द कर रहे हैं, इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह इस अकीदे का रद्द कर रहे हैं। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा है? अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तकलीद में इतना ज्यादा गुलू हो गए, इतना ज्यादा गुलू हो गए कि अहले सुन्नत के अकीदे में, जहमिया के अकीदे में, मुतज़िला के अकीदे में आपको फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अभी तक कोई दलील ही पेश नहीं की आपने, उन्होंने भी कोई दलील पेश नहीं की, आप भी कोई दलील पेश नहीं कर रहे। जो ये अकीदे की बुनियाद रखने वाले वो भी दलील नहीं दिए, तो आपसे कैसे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि दलील दे? हमको यकीन था कुछ तो भी कि भाई चलो आप बहुत माहिर शख्स है, अपने अकीदे पर कुछ तो दलील देंगे, मगर आपने तो कोई दलील नहीं दी। जब आपके बड़े लोग जो ये अकीदा खड़े वो लोग दलील नहीं दिए, तो आप कहां से देंगे दलील? इसका मतलब वाज़ेह है कि भाई आपके इस अकीदे की कोई दलील वाज़ेह मौजूद नहीं है। चलिए फिर ठीक है, इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं। कल कल नहीं, एक आगे काम, साहब सुने अपना अपना नंबर बताओ, मैं आपको ये कांटेक्ट कर वहाबी लेता साहब हूँ, सिर्फ ठीक है? डींगे मारते हैं, सुने कोई डींगे नहीं। खामोश रहे। ये वहाबी साहब सिर्फ डींगे मारते हैं। मैं दावा करता हूं कि जो मैंने अकीदा कहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और जगह से पाक है, इसका रद्द अगर ये दिखा दें तो ये साहब जो कहेंगे मैं अपने लिए सजा मुतय्यन करता हूँ। ये साहब तो सिर्फ कल आ जाओ, कल टाइम ले लो ना, फिर आपसे कह रहा हूँ क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर कल आ जाओ बोल के बात करूंगा बोल के क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, ये भी बात बताओ ना, आवाम को बताओ। खामोश हो जाओ, नहीं खामोश हो जाओ, बताएंगे। खामोश। ये साहब इतना झूठ बोलते कि इन्होंने इस अकीदा को रद्द किया, इन्होंने अकीदा को रद्द किया, इन्होंने अकीदा। हम कहते हैं जनाब हवाला भेजो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तुम्हारी सारी झूठाई पकड़ी जाए, आवाम के सामने आ जाए, लोगों के सामने आ जाए। लेकिन ये साहब सिर्फ नाम रट लिए फेसबुक पे वो देख करके, चूंकि ये जो गैर मुकल्लिद होते हैं ये अपना एक ग्रुप चलाते हैं, उसमें उर्दू जबान में लिख लिख के रोज पोस्ट डालते हैं, तो किसी तरह नाम वाम ये लोग रट लेते हैं, तो उसी नाम को रट करके यहाँ पर पहुंच के बीच में नहीं बोलना है। तो मैं इनसे क्योंकि कहता हूँ जाना भाई है अभी, हवाला ठीक है भेजिए, ना?
تو ایک کام کرو نا سامعین، یہاں پہ ان کو یہ اعلان کرے کہ بھائی کل ہم جو ہے لائیو بات ہوگی، تو یہ بولے نا، کیوں نہیں بول رہے ہو؟ پھر ڈر کیوں رہے ہو آپ؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ بالکل نہیں بولنا، ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ بتا دو، یہ بات بولو نا، کل ہم جو ہے سو پھر دوبارہ آئیں گے اور جو ہے زوم میٹ پر گفتگو ہوگی، وہاں پر دلیل بتائی جائے گی آپ کو انشاءاللہ. کیوں نہیں یہ بات کیوں نہیں بول رہے ہو آپ؟ پھر یہ بولیے نا، ڈیٹ متعین کرو یہ حافظ بولو، صاحب، ڈیٹ یہ بولیے متعین آپ. کل کر کیا لو، بول کل دوپہر میں کر لو آپ، کل دوپہر میں لائیو لائیو. ہم نہیں آ سکتے. دیکھیں لائیو ہم جب بھی آئیں گے تو رات ہی میں آئیں گے 9 بجے، دوپہر میں نہیں آ سکتے چونکہ ہمیں کافی کام ہے اس وقت. ٹھیک ہے، فجر کے بعد آ لائیو جاؤ، ہم فجر کے بعد، نہیں رات ہی نہیں آ سکتے ہیں. فجر کے ہمارا یہ بعد آ جاؤ ٹائم نا. صبح کا متعین تو ہے. نماز کو تو سب اٹھتے ہیں فجر میں، اور کافی ٹائم بھی اچھا ہوتا تو ہے آپ کو فجر سے رات لے میں کے. کیا ہوگا؟ ہاں، آپ کو رات میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں کیا راتوں ہوتا میں، ہے؟ رات میں اللہ کے نبی نے کہا جلدی سو جاؤ، صبح فجر میں جلدی اٹھو، تو حدیث پر بھی عمل ہو اچھا جائے گا اور فجر میں بات بھی ہو جائے گی ہماری. اگرچہ کوئی ضروری کام ہو، یعنی رد بد مذہبیت کرنا ہو تب بھی جلدی سو جاؤ. نہیں آپ کر رہے نا، آپ کو کر رہے نا، کر کے چھوڑ دیا، ابھی کیا ہونا ابھی آپ کو؟ تو دیکھیں یہ وہابی صاحب صرف ٹھیکے مار رہے ہیں، انہوں نے دیکھیے آپ کے عقیدے یہ کا دیکھیے، رد کیا، انہوں نے یعنی کہ آپ ایک کریں، حوالہ یعنی کہ نہیں کل دیا. کریں گے. ارے پھر ایک کام کرو، چلو کل کر لو، کل کریں میرے گے. چینل میں کیوں بول رہے ہو؟ میرے اچھا وہی چینل تو میں پوچھ رہا ہوں، ہرگز کل نہیں کریں بولا. گے میرے کیونکہ چینل بات میں ختم نہیں ہو گئی، بولنا ایک دم خاموش ہو. کیونکہ آپ ہم دلیل ہمیشہ پہ بات کر رہے ہیں نا ابھی. چلو اگر آپ دلیل پر بات کر رہے ہو تو میں رکتا تھا، ابھی خاموش ہو، اب دلیل پر ابھی بات نہیں خاموش ہو ہو، رہی ہے نا. ابھی خاموش ہو بیٹے. ٹھیک ہے، ابھی اچھلنے کی ضرورت نہیں، ہماری باری میں ایک دم خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اوہ، تو یہ وہابی صاحب صرف اچھل کود کر رہے ہیں. 2-4 فیس بک پیج پہ نام دیکھ کے رکھ لیے، ان کا یہ انہوں نے رد کیا، یہ انہوں نے رد کیا. ایک حوالہ یہ صاحب اگر اس عقیدے کے رد میں دکھا دیں، جو چور کی سزا ہوتی ہے میری سزا ہوتی ہے. ان سے ہم نے ایک مطالبہ کیا کہ جناب اس پر ایک حوالہ دکھا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے. میں خدا کی قسم، ایک رب کعبہ کی قسم، واللہ باللہ ایک تاللہ منٹ باللہ یا کہتا یا ہوں. یا ایک منٹ یہ رکاتا ہوں وہابی سامعین، ان صاحب کو مر نمبر دو، جائے. ایک منٹ رکے، نمبر دو، ایک منٹ نمبر خاموش دو. ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ بھائی یہ ایک صاحب، منٹ، ایک منٹ، خاموش ہو ابھی جاؤ. ان کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے. خاموش ہو نمبر جاؤ، نمبر نمبر خاموش ہو نمبر جاؤ، بالکل خاموش ہو ایک جاؤ، منٹ بالکل نمبر خاموش دو. ہو ابھی ان جاؤ. کو ڈالتا وہابی ہوں، ان صاحب کے خاموش واٹس ہو ایپ پر جاؤ، ڈالتا ہوں. بالکل سنیے خاموش ہو سامعین، جاؤ. آپ خود فیصلہ کر لیجیے، یہ پڑھیں گے یا کیا کریں گے دیکھ لو. اب ان کی بولتی کیسے بند ہوگی، آپ کا نمبر بتاؤ. نمبر آپ کا نمبر بتاؤ، نمبر بولو. 7081 60 7081 ہاں 81 7081 ہاں 34 34 7887 7887. 7. چلو ہاں، ابھی میں آپ کو سامعین، ان کو ابھی میں جو ہے مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا، ابھی آ رہا ہوں میں ان کو واٹس ایپ پہ ڈال کے. ٹھیک ہے، ابھی بیک کروں گا تو پھر چلے جائے گا. ابھی ان کو واٹس ایپ کر رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے تو واٹس ایپ پہ دیکھو، واٹس ایپ. اچھا ایسا ہے، چلو بھیجو. سارے حوالے ایک ساتھ بھیج دو، اس کے بعد پڑھ پڑھ کے بتایا کرو. صرف بونگیاں مار رہے ہیں، ایک بھی حوالہ اس پر پیش نہیں کر سکتی ہے وہابی صاحب. ابھی دیکھو حوالہ ایسا نکلے گا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر. یاد رکھیں کہ یہ صاحب کو جو حوالہ دکھانا ہے وہ حوالہ اس کے رد میں دکھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جگہ سے پاک ہے. اس کے رد میں دکھانا ہے ان کو حوالہ. ابھی دیکھیں حوالہ کہاں سے کہاں، مارے گھٹنا پھوٹے سر ایسا حوالہ دکھائیں گے. چلیں وہاں بھی صاحب جلدی بھیجیں، آ جائیں لائن پہ. وہابی صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ صاحب ہاں ہاں بتائیں. ہاں چلو ذرا پڑھ کے سناؤ. حوالہ تم بھیجو، پڑھ کے سنائیں گے. ہاں ارے واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہوں، چیک کرو. دلیل تم دو گے، پڑھ کے سنائیں ارے گے. ہم واٹس ایپ پہ چیک کرو. کبھی مناظرہ کیے ہو کیا؟ ہاں ہاں ایک. اچھا یہ بتاؤ، یہ جو نمبر آیا ہے لکھا ہوا ہے سید ذاکر، یہ نمبر آپ کا ہے کیا وہابی صاحب؟ ہیلو وہابی صاحب، ارے وہابی صاحب کہاں چلے گئے؟ نیٹ کا پرابلم چل رہا. دلیل آئیے، میں پوچھ رہا ہوں کہ چلو. یہ جو سید ذاکر لکھ کر کے آیا ہے یہی آپ کا نمبر ہے؟ ہاں جی ہاں، یہی ہے نمبر. ذرا پڑھو اس کو تاکہ عوام کو پتا چلے کہ بھائی میں جو دلیل بتا رہا تھا یہ جھوٹ ہے کیا ہے، پتا تو چلے گا نا. یہ کتاب کا بھی نام پڑھو تاکہ جو ہے معلوم ہو جائے. پڑھو پڑھو. اب اچھا اتنے آپ مطلب
हमको लगता है एक नंबर के आप जाहिल हैं भाई। दलील जो पेश करता है वो दलील को अच्छा मैं सामने पढ़ रख के देता हूँ, चलो। सुनाता है या सामने वाला सुनाता है? हाँ नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हैं ना भाई। हम दलील आपको को जो बताने है के बाद भी, दलील को कौन पेश करता है? हम आपको बताने के बाद भी आप सरे से यहाँ पर झूठ प्रचार कर रहे हो कि इन्होंने बस 3-4 बिल्कुल नाम रट लिए वो आप इस फेसबुक पे। हवाले को आप लोगों की तरह समझे हमको सुने है? थोड़ी सा वापस आप इस मुखलिफी हवाले नहीं को समझ पढ़ तरह समझ के के रखा है हमको। पानी का पानी हो जाएगा, समझे? आप क्या इस क्या हवाले को समझे? पढ़ दो, जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हवाला हाँ पढ़ो, हमारा रद्द हाँ किताब। बिल्कुल सामाइन, मैंने इनको जो है हवाला भेजा है, मखालात इस्लामीन व इख्तिलाफिल मुस्लिमीन। ये किताब है अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाह अलैह की, सफा नंबर 286 है। अल कौल फिल मकान बोलकर उन्होंने जो है सो बाब कायम किया है। वो इख्तिलाफुल मुअतदिला लहू फी ज़ालिक फ़क़ाल क़ाइलून इन्नल्लाह बिकुल्लि मकान बिमाना अन्नहु मुदब्बिरु बिकुल्लि मकान। उसके बाद में वक़ाल क़ाइलून अल बारी ला फी मकान, क्या बता रहे हैं? बल हुवा अला आलिमु, या मतलब जैसे पहले यंज़लु अलैहि, यानी बात कि सुने पहले जिस हालत में था, भाभी साहब सुने हाँ भाभी साहब अभी भी उसी हालत में इबारत है। सुने देखा, भाभी साहब वक़ाल भाभी साहब क़ाइलून अल बारी भाभी फी साहब कुल्ली इधर मकान। सुने पहले इधर सुने देखिए मैंने साबित किया ना, इनका भाभी अकीदा साहब मुतज़िला का है। इधर सुने देखिए इधर सुने पहले भाभी साहब, बस पकड़े हाँ गए ना, इधर सुनिए। हाँ चलो इबारत मुकम्मल सुने, इबारत हाँ मुकम्मल पढ़े, एराब को ज़ाहिर करें। हाँ बिना चलो एराब मैंने ज़ाहिर किए कोई बता बात दिया। नहीं करेंगे, अभी समझे? अभी देखा भाई सामने, सुने ये पहले, फंसे अब गए। सुने पहले, इनका चेहरा देखो अरे साफ सुने नजर आ पहले रहा है। भाभी इनके साहब चेहरे पे देख लो आप, भाभी अगर साहब मैं झूठ बोल रहा हूँ पहले ना, तो अभी इनका कैसे चेहरा हो देखो जाएगा? कैसे है। जैसे ही मैंने मैं दलील धांधली डाला अभी और पकड़ पढ़ के के सुनाया तो भाभी इनका साहब चेहरे का रंग उतर गया। इनके चेहरे का रंग उतर गया। अब बकवास ये करने से क्या नहीं करेंगे, होगा, इसके इधर एराब हवाला पर पढ़ो, इधर जाएंगे। हवाला अब ये क्या करेंगे, सुनो, इसका जो है एराब सो पढ़ेंगे ना, एराब माने पे पढ़ेंगे। जाएंगे, इसके मतन पे भाई जाएंगे। आखिरी इबारत अब को ये पढ़ो, ऐसे ही हीले बहाने आखिरी इबारत बनाएंगे, को देख लो पढ़ो, अब पूरा आप। पढ़ो ना। वहाबी अरे साहब पूरा पढ़ बस लिया, पता चल गया। पूरी इबारत चलो कौन पढ़ो, कौन आप छोड़ पढ़ो रहे हो? आता है अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, हैं? पढ़ो पढ़ो आप बात पढ़ो। का मैं ईमान लाते और हाँ ईमान पढ़ो ना, लाते, आप बात का पढ़ो। इनकार करते। पूरी क्या इबारत क्या को छोड़ दिया, जरा पढ़ के दिखाओ। वहाबी साहब पूरी इबारत साफ-साफ पढ़ो। एक मिनट ए सामयीन, वहाबी पूरी इबारत एक साफ-साफ पढ़ो। एक मिनट, साफ-साफ पूरी एक इबारत मिनट। पढ़ो। इन्होंने आधी क्या इबारत कहा? छोड़ो तो अरे एक हैं? मिनट रुको, मैंने ए इन्होंने वहाबी क्या क्या कहा? इधर सुनो, मैं मुकम्मल इबारत पढ़ूं। तुम्हारी सारी काबिलियत मैंने मुकम्मल इबारत पढ़ ली, तुम इधर सुनो। मैंने मुकम्मल मुकम्मल इबारत पढ़ इबारत ली। पढ़ो। अब मुकम्मल इबारत मुकम्मल नहीं पढ़ी, इबारत क्या पढ़ो, मुकम्मल नहीं पढ़ी वो जरा बताओ। इधर-उधर अब करो, हैं? क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी वो पढ़ के बताओ नहीं, यहाँ पे। मैंने क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी मुकम्मल वो बताओ। इबारत पढ़ो, तर्जुमा करो। अरे मैंने क्या इबारत मुकम्मल मुकम्मल नहीं पढ़ो, पढ़ी, तर्जुमा करो। पहले वो झूठ तो यहाँ पर बोलो ना, वो क्या झूठ है। यहाँ पहले मुकम्मल क्या इबारत नहीं पढ़ी, पहले वो तो बताओ। मो इतना बड़े झूठ देखे। लाफी मकान के बाद हाँ लाफी मकान के बाद पढ़ो जरा। हाँ लाफी नहीं मकान के मैंने बाद क्या पढ़ो। नहीं पढ़ी, पहले ये जो नहीं, झूठ बोला आपने कि मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी, वो क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी जरा बताओ। इतने बड़े ये झूठ देखा सामयीन। लाफी मकान के बाद सुनो पहले, मैं मैं अरे बता रहा हूँ देखिए, ना। इनका अरे चेहरा चुप यार कैसा वहाबी, नीला पीला हो लाफी गया, देख मकान लो के बाद तुमने इबारत छोड़ कैसे दी, सुनो शिकस्त नहीं इनकी वहाबी। चेहरे पे साफ जाहिर नजर आ लाफी रही है। मकान के फिर बाद भी ये तुमने लोग नहीं इबारत छोड़ मानेंगे। दी, मैंने बोला ना, जहां ये तक लोग नहीं जो है पढ़ो, दलील पढ़ो, देने के बाद भी नहीं पूरी मानेंगे। इबारत इसलिए पढ़ो, तो पूरी इबारत अब पढ़ो। इनको क्या बोलूं, दलील आने के सुनो, बाद कि इनका ये अकीदा कि भाई अकीदा मुतजिला का है, अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाह अलैह किताब से बताया। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, बजाय वो किताब को देख लेने के बाद मान लेने के। आपने अरे मैं जब मैं मुकम्मल नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो ना, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। आप पढ़ो मुकम्मल। मैं इन्होंने क्या कहा, आपने मुकम्मल नहीं पढ़ा, तो चलो भाई आप मुकम्मल पढ़ के बता दो पहले, वो जो अभी झूठ जो आपने कहा ना, पहले वापस जाहिर करो, बताओ क्या है। देखें अब हम आप देखें देखो कैसे हीले बहाने बनाते हैं। ये हाँ वहाबी साहब जैसे मुकम्मल इबारत पढ़ेंगे तैसे तो इनकी धांधली पकड़ी जाएगी, और जो ये हाँ हमारे घुटना फूटे सर वाला हवाला पेश किए हैं अभी बात अच्छा क्या हो जाएगी। लेकिन अच्छा ये साहब पढ़ो। पूरी इबारत पढ़ते नहीं है। आप हाँ क्यों नहीं हाँ पढ़ते भाई, पूरी इबारत पढ़ो अरे ना। पूरी है, देखो पूरी अरे भाई अपने मैं मुंह पूरी से पढ़ पूरी ली, इबारत अभी पढ़ क्या के पढ़ूं। सुनाओ ना। पढ़ो पढ़ो पूरी देखो इबारत हीले पढ़ के बहाने सुनाओ। कैसे करे, देखा आपने। पूरी इबारत पढ़ देखा के आपने, सुनाओ, अभी बात तू खत्म ही हो गया अगर ना बस। चाहे तो वहाबी साहब बहाने हो हजार चुके है। तुम हो चुके तू औकात में आ गए। तू ही एक अगर हवाला ना भेज दो चाहे औकात तो में आ गए, बहाने समझे? हजार है। मैंने कहा ना, ये एक दलील भी हवाला देंगे भेज दो औकात तो में। दलील को ये पीठ भाई बताएंगे इस तरह। सुनो दलील को सुनो पीठ वहाबी बता के साहब भागेंगे अपने ही अकीदे की तरफ ही है। वहाबी समझे आप। साहब ए वहाबी देखा, बीच पहले में मत इनका बोलो, जो तुम इन्हों बोल पहले बात मुझे को जो झूठ समझो। बोले थे, वो झूठ तो गया तेल ये लेने के वहाबी लिए। साहब बोले मैं खाली तुमने फेसबुक जो पे पढ़ औरत लिया, की इबारत वहां की यहाँ की कॉपी तुमने पेस्ट पढ़ लिया, इनका जो अरे झूठ सुनो था मेरा वो वहाबी पकड़ा गया। अब तुमने जो इनका ये अकीदा, पढ़ा इन्होंने क्या कहा। अरे वहाबी अभी क्या, आपने जो ये पढ़ा अल बारी फी कुल्ले मकान, इसके बाद की इबारत तुमने छोड़ दी। आप पढ़ दो, और पढ़ो पढ़ो तुमने इसका रद्द दिखाना पढ़ो इसमें मेरे कौल का। मेरा कौल पढ़ो। क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन जगह से पाक है। इस पर हाँ तुमने हाँ इसका रद्द तुमको दिखाना है इस किताब में। जरा ये दिखाओ, देखो, हवाला पढ़ के अब सुनाओ। देखो सामयीन, इनकी अब मक्कारी देखो, और एक मक्कारी। ये अब पूरी ऑडियो जब आप लोग सुनेंगे, ये पूरी वीडियो जब सुनेंगे, तो इनकी मक्कारी क्या आएगी। पहले जिनको पूछा कि भाई आपका क्या अकीदा है, तो इन्होंने क्या बताया, हमारा अकीदा है कि अल्लाह मौजूद है किसी भी मकान में नहीं। मैंने कहा कि आपका अकीदा है भाई, आपकी किताबों के अंदर पढ़ाया जा रहा अल्लाह ला मकान। बोले हाँ बिल्कुल सही है। बोले सही है, बिल्कुल सही है। अरे भी फिर अर्श के बारे में जब तो कहा ही नहीं आपने, जब तो अर्श के बारे में कहा नहीं। अब ये पूरी वीडियो जब कोई भी देखेगा सच्चे दिल से, ओपन माइंड करके अगर वो देखेगा, तो उसको समझ में आएगा सामईन कि इन्होंने पिछले मतलब 1 घंटा पहले इन्होंने कुछ जो है इसका इनकार किया कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अगर अल्लाह को अर्श पर मानेंगे तो जगह जहत लाजिम आएगी। इन्होंने कहा फिर ये क्या कह रहे हैं, कुरान की आयत है, हमारा ईमान है। किस एतबार से ईमान है भाई, जब आप मान रहे हैं ना फिर अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर, तो जात के एतबार से नहीं मान रहे हो, किस एतबार से आप मान रहे हो। यानी ये अगर अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर
اوپر مان رہے تو جب نہ کوئی جہد ثابت ہو رہی، نہ کوئی جگہ ثابت ہو رہی، نہ جب کوئی مکان ثابت ہو رہا. اب ہم اگر کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو ہمارے اوپر جو ہے جگہ جہد لازم ہو رہی ہے. بھائی اصل مسئلہ
تھا سامعین، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ لا مکان ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے تو آپ مجھے دلائل دو، جس طرح میں دلائل دے رہا ہوں. تو یہ بجائے دلائل دینے کے عقل منطق فلسفہ، عقل منطق فلسفہ، عقل منطق فلسفہ لگا کے 2 گھنٹے انہوں نے برباد کر دیے. میں سمجھا کہ چلو اتنے بڑے جانے مانی ہستی ہے، آئیں گے کچھ دلیل دیں گے تو پتا چلے گا کہ بھئی کچھ تو دلیل ہے ان کے عقیدے کی. کوئی ایک آیت پیش نہیں کی. اب میں نے جو پیش کیا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے اندر واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا کہہ رہے؟ پڑھو ذرا پڑھو. کیا کہہ رہے وہ؟ ہم پڑھیں وقال قائلون الباری لا فی. ہاں پڑھ کے سناؤ، چلو پڑھو پوری بات پڑھو. بالکل پوری پڑھ دیا، عوام فیصلہ کر لے گی. سامعین آپ اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا نا آپ لوگوں کو، تو ان کا فیس دیکھ لو، ان کا چہرہ دیکھ لو آپ لوگ. ان کا چہرے پہ کیسے 12 بج رہے ہیں، کیسے 12 بج رہے ہیں ان کے چہرے پہ دیکھ لو. باطل شکست صاف نظر آ رہی ہے ان کے چہرے سے. دلیل دیکھنے کے بعد بھی بجائے گردن کا باتیں کرتے ہیں. کتنا جھوٹے بولے، گردن کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، منڈی کاٹوں گا. کیا کاٹے؟ ارے کچھ کاٹو مت، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح. یہ کافی ہے ہمارے لیے. اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح. اپنے من گھڑت اور باطل عقائد سے توبہ کرو، رجوع کرو یہ من گھڑت عقیدے سے، باطل عقائد سے. سمجھے؟ وہاں بھی کہیں کا دیکھیں اتنی واضح بات ہے. اور دیکھیں ارے تورے پہ آ گئے، ارے تورے پہ آ گئے. دیکھیں توبہ کرنے کے بجائے ارے تورے پہ آ گئے. چہرہ دھواں ہو گیا، یہ ارے ہو گیا. تورے، ارے اچھا ابے بولنا ہے، ابے بولنا ہے چہرے پہ. ابے ابے تمہیں بولنا ہے. ہاں ابے بولنا ہے مناظرے میں، ابے بولنا ہے، دلیل نہیں دینا ہے. اچھا اپنا دیکھیں بھائی کوئی چہرے پہ کیا رنگ ہے؟ ارے نظر صاف طور پر نظر آ رہا ہے، صاف طور پر نظر آ رہا ہے. شکست صاف طور پر نظر آ رہی ہے چہرے پہ، صاف طور پر. واللہ ہی کہہ رہا ہوں صاف طور پر چہرے پہ، پورا چہرے پہ 12 بج گئے تمہارے. تم سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے ہی دلیل دیکھ لیے اور پڑھ کے بھی سنا دیا گیا تو تمہارا عقیدے کا جنازہ نکل گیا. دیکھا سامعین؟ اب دیکھیں اب یہ کتنے بڑے جھوٹے اور کتنے بڑے مکار ثابت ہوئے. دیکھیں دیکھ لیا آپ لوگوں نے، دیکھیں اتنے بڑے مکار. دیکھیں ان کی منافقت دیکھا آپ لوگوں نے. میرا کام تھا دلیل بتانا، میرا کام تھا اصلاح کرنا، میں نے کی الحمدللہ بارک اللہ سے. سمجھے؟ خاموش ہو کے سننا، چلو وہاں بھی گئی خالو خاموش ہو کے سلامہ. سن. بالکل. چلیے سامعین ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، یہ نہ سننے والے نہیں ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں. ارے جب آپ سن رہے نہیں، جب آپ کچھ مان رہے نہیں تو آپ کے ساتھ کون وقت برباد کرے گا؟ جب خود بھاگنا چاہتے ہیں تو دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں. اتنے بڑے بیوقوف ہوتے ہو. اچھا اچھا تو دلیل دو، چلو موقع دے رہا ہوں، دلیل لاؤ. اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے لاؤ دلیل لاؤ. چلیے پھر سے موقع دے رہا ہوں ان کو سامعین میں، پھر سے موقع دیتا ہوں. سن بھابی، میں تمہیں کہہ رہا تھا دلائل کی روشنی میں ادب کے ساتھ تم سے بات کر رہا تھا. تیری ہمت اور جسارت کیسی ہوئی؟ مناظرے کا یہ کوئی طریقہ ہے کہ چہرے پہ دھواں ہو گیا؟ بے بولنا طریقہ ہے، بے بولنا طریقہ ہے، بے بولنا ارے بولنا یہ طریقہ ہے تمہارے مناظرے کا. وہ زبردست ہے پھر تمہارا طریقے کا مناظرہ. تو پڑھ کے سنا دے. تو پڑھ کے ارے سنا دے، ہمت ہے تو دلیل چہرہ بتا رہا ہے آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ اچھے طریقے سے بتا رہا ہے. عوام فیصلہ کرے گی سننے کے بعد. سنے عوام خود فیصلہ کر لے گی. ابھی بھی موقع ہے مقلد صاحب، یہ عقیدے سے توبہ کر لو، یہ عقیدے سے توبہ کرو. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، سمجھے آپ؟ مجھے جو بتانا تھا میں نے بتا دیا. سامعین کافی دیر ہو چکی ہے، رات کافی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. ارے ابھی کیا کرو گے؟ ارے تمہارا چہرہ خود بتا رہا ہے، اور زیادہ ذلیل ہو گئے تو پریشانی ہو جائے گی. سمجھے؟ میرے دعویٰ کا رد دکھاؤ، حوالہ پڑھ کے سناؤ. بھاگنا نہیں بیٹے، سمجھے؟ چلو حوالہ پڑھ کے سناؤ، دلیل کا رد دکھاؤ. ایک کام کرو، چلے ٹھیک ہے سامعین. دیکھیں اب یہ بار بار کہہ رہے تو نہیں کہہ رہے نہیں ہے. تو ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ لا مکان ہے، کسی بھی مکان میں نہیں ہے. ان کا عقیدہ ہے نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو یہاں پر امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 میں 286 کے اندر کیا لکھ رہے ہیں؟ باقاعدہ انہوں نے باب قائم کیا ہے القول فی المکان بول کے باب قائم کیا ہے. اس کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معتزلہ کا اس کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں. اس کے اندر معتزلہ کا ذکر کر رہے ہیں. قال قائلون وقال قائلون الباری لا فی مکان. کیا بول رہے ہیں؟ لا فی مکان. لو عقیدہ ثابت ہوا. یعنی کہ اب میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کیا بتا رہے؟ بعض معتزلہ نے کہا، بعض معتزلہ نے کہا اللہ کسی جگہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ اسی حالت میں ہے جس طرح پہلے اللہ تھا موجود. سمجھے؟ ابھی کیا کیا اعراب ظاہر کو، کیا اعراب ظاہر کرو؟ تم کو کچھ آتا جاتا نہیں، مناظرہ کرنے کس نے بھیج دیا؟ مقلد جاہل ہوتا ہے. ارے وہ اب تمہارے کہنے کچھ بھی بچا نہیں ہے سامعین. ابھی ان کے پاس کچھ بچا نہیں، اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں نا. ابھی ان کا چہرہ خود بتا رہا ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں نا، ارے تم مناظرہ کرنے کس نے بھیج دیا؟ کام ہو گیا تمہارا. ارے تورے بول دیے. ایک لائن عبارت نہیں آتی، آ کر کے ہم سے ایک لائن عبارت نہیں آتی. سبحان اللہ، ایک لائن عبارت نہیں آتی کہتے. اچھا آپ ایک آیت پیش کریں. اچھا سامعین ان کا دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ دیکھو. یہ اپنے عقیدے پر ایک آیت پیش نہیں، ایک حدیث نہیں، ایک صحابی نہیں، ایک تابعی نہیں، ایک تابعی نہیں، ایک امام نہیں، اور یہ جو ہے اپنے عقیدے میں صحیح ہے.
ہاں جس کے پاس نہ قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل نہیں، تابعی سے دلیل نہیں، طب تابعی سے دلیل نہیں، اور یہ صحیح ہے، اور ہم جو ہے ان کے عقیدے کو اب پڑھ کے بتائے تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ ارے تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے زبیر رضا تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ تمہارے چہرے پہ 12 بج چکے ہیں، تمہاری زبردست طریقے سے شکست ہو چکی ہے، سمجھے؟ ارے نانی تو تمہاری مر چکی ہے، تمہارا عقیدے کی طرح مر چکی ہے تمہارا عقیدہ. سمجھے؟ ایک نمبر کا تو جاہل ہے، ایک لائن ارے مقلد جاہل ہے، میں نہیں میں تو دلیل پیش کیا میرے عقیدے پر، میں کہاں جاہل ہوں؟ تم جاہل ہو، تمہارے عقیدے پہ تم دلیل ہی پیش نہیں کر پائے. دعوے کا اگر تو رد دکھا دے. ارے رد موجود، اچھا تم ایک کام کرو، پڑھ کے بتا دو. چلو ان کو سامنے ایک موقع دیتا ہوں، یہ پڑھ کے بتا دے، اس کا ترجمہ یہ کر دے، یہ بڑا ڈینگے مار رہے نا، یہ پڑھ دے، اس کو پڑھ دے. سن وہاں بھی اگر تو ہے بھی وہاں بھی دیکھے کس پہ آ گیا، ارے تورے پہ آ گیا، وہاں بھی پہ آ گیا. دیکھ لے ان کی شکست، دیکھ لو کیسی ہے، ان کا چہرہ خود بتا رہا ہے. سبحان اللہ، بارک اللہ، الحمد للہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یعنی کہ حق ظاہر ہو گیا ہے الحمد للہ، اور باطل خود اپنے باطل ہونے کا ثبوت دیتا ہے. ارے تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارے چہرے پہ 12 بج چکے ہیں. تجھے بات پڑھنے نہیں آتی تیری لائن پر جائے گی تو پڑھے گا، سمجھا؟ میں پڑھ کے بتانے کے بعد بھی دیکھو، پڑھ کے بتانے کے بعد بھی ان کی جہالت دیکھ لو. کون بولیں گے؟ میں نے عقیدہ جو بعد میں یہ کہا کہ اللہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے. ہم نے کہا اللہ کبھی نہیں کہا. دیکھو ابھی دیکھو سامن کیا کہا. ایک منٹ کیا کہا آپ نے؟ ایک منٹ کیا کہا آپ نے؟ ایک منٹ انہوں نے کیا کہا سنا آپ نے؟ انہوں نے کیا کہا سنا آپ نے؟ یہ دیکھیں بار بار دیکھو یہ کیا کہہ رہے. ابھی اس نے کیا کہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ابھی کیا کہا اس نے سنا آپ لوگوں نے؟ ابھی اس نے خود اپنے زبان سے اقرار کیا کہ بھائی اس کا عقیدہ نہیں اللہ کے اوپر ہے، کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. قرآن کی آیت کا اس نے انکار کر دیا، قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. دیکھیں قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. ابھی دو جھوٹ بولا اس نے. ایک تو پہلے بولا کہ میں اللہ کو عرش پر مانتا ہوں، ابھی جو ہے خود اس نے اقرار کر دیا کہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتا ہے معاذ اللہ. دو عقیدے بتا رہا ہے. اتنا بڑا جھوٹا ہے، دیکھیں کتنا بڑا منافق ہے، کتنا بڑا دجل ہے اس کا. ابھی اس نے کہا کہ بھائی میرا عقیدہ اللہ عرش پر ہے، پھر اس نے خود کہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے اللہ کو عرش پر. ابھی کہا اس نے، دیکھا آپ نے، ابھی اس نے کہا. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا مکر و فریب اس نے کیا. اب ایسے فتنے بازوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پوری امت کی. اب ہم یہی دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اللہم اہدہم وأتی بہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.